الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ اولاً میں مشکور ہوں اپنے میزبان کا، مسجد کی انتظامیہ کا، کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مدعو کیا اور چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیں۔ درمیان میں گفتگو کرنا، موبائل پر مووی بنانا، پکچر کھینچنا، آپس میں گفتگو غیر ضروری کرنا، یہ سب ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اوپر بہت شور ہے، شاید چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اگر کوئی خاموش کروا سکے تو بڑی مہربانی۔ ویسے عورتیں اور بچے بہرحال یہ دو مخلوق کبھی خاموش رہ نہیں سکتے ہیں، لیکن چلیں بہرحال۔ پہلے میں تھوڑا سا شعبان کے بارے میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ میں نے اپنے موضوع کے لیے چند چیزوں کا انتخاب کیا ہے جو بہت ضروری ہیں، اس پہ کلام کریں گے۔ آج 15 شعبان ہے، ترمذی کی روایت ہے اور 739 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بستر پہ نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکل کھڑی ہوئی تو میں نے آپ کو بقیع پہ پایا۔ اور یہ واقعہ 15 شعبان کا ہی ہے کہ میں نے آپ کو بقیع میں پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کیوں پیچھے آئی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کے معاملے میں خیانت سے کام لیں گے؟ یعنی مراد یہ تھی کہ سرکار کی چونکہ ایک سے زیادہ ازواج تھیں اور سرکار نے ان کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں اور یہ باری سیدہ عائشہ کی تھی، تو ایک بیوی کی باری ہو اور ان کو چھوڑ کے دوسری زوجہ کے پاس چلے جائیں تو یہ اس کے حق میں ایک طرح سے کوتاہی کا ارتکاب ہے۔ تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے تصدیق کی، یا رسول اللہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ شاید آپ چلے گئے ہوں گے تو میں پیچھے آئی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ خیانت کے تصور کے ساتھ تو نہیں آئی ہوں گی نا، وہ ایک محبت، ایک پیار ہے کہ بھی کہاں گئے سرکار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، کیونکہ وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، جیسے اس کی شان کے لائق وہ نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور پھر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یعنی بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بہت بکریاں تھیں، پھر ان کے بال، ایک بکری میں کتنے بال ہوں گے آپ اندازہ کریں، اور جن کے پاس سینکڑوں بکریاں ان کے بال کتنے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رات بہت ہی بابرکت اور بہت بڑی رات، اور یہ سعادت کی بات ہے۔ کہیں اللہ کا فضل جاری ہوتا ہے، کہیں اللہ کا عدل جاری ہوتا ہے، کوئی مسجد روشن ہوتی ہے، کوئی اندھیرے میں ڈوبی ہوتی ہے، کسی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کسی پہ تالے پڑے ہوتے ہیں، کسی میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرنے والے موجود ہو کر رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، کہیں مسجدیں اپنی ویرانی پر حسرت کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتا ہے اور مغفرت کے پروانے لے کر جاتا ہے،
اور ہو سکتا ہے کوئی غفلت میں رہے تو محروم ہو جائے۔ اس لیے خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی حدیث آپ بیان کرتے ہیں تو بھئی دیکھیں تو حدیث میں ہے، تو ایک جواب آپ کو غالباً ملے گا بھئی یہ تو ضعیف حدیثیں ہیں۔ اب میں اس کے کلام نہیں کرتا ہوں اس کی فنی حیثیت پر، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بھی کہ یہ تو ضعیف حدیث ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ پہلا کویسچن آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ بتائیں اس کو اللہ نے ضعیف کہا تھا یا رسول نے ضعیف کہا تھا؟ ضعیف مینس کمزور، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں کو کوئی خاموش کروا سکے تو بڑی مہربانی ہوگی، ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کوئی اگر یہاں پہ بڑا آدمی ہے تو ان کو خاموش کروا لیں تو بڑی مہربانی، بچے سنتے ویسے بھی نہیں ہیں، اگر یہاں سے ہٹ جائیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تو ضعیف حدیث ہے تو آپ ایک کویسچن کریں گے، وہ کویسچن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ضعیف یا رسول نے فرمایا؟ جواب ہوگا کہ نہیں، یہ علماء حدیث نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، اصول حدیث سے تعلق رکھنے والوں نے فرمایا۔ تو آپ ان کو پھر جواب دیجیے گا کہ جن اصول حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا، انہوں نے یہ اصول بھی دیا کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی جب آپ کوئی فضیلت ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی بہت ہی صحیح اور مضبوط حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی، ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، تو اس کے ضعف کو اس کی فضیلت کے ساتھ ملا لیا جائے تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ ایسی حدیثوں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اچھی طرح یاد رکھیں، تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں اور فنی باتیں اور علمی باتیں بھی ذہن میں رکھا کریں۔ ایک چیز ہوتی ہے تعامل الناس، لوگوں کا باہم معاملہ کرنا۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی حدیث ضعیف بھی ہو لیکن امت کے لوگوں کا، جن میں علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کا عمل اس حدیث کے موافق ہو جائے تو یاد رکھیں اس حدیث میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، یا اس حدیث سے جو چیز ثابت شدہ ہوتی ہے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا رَأَوْا الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو لاکھوں مسلمان دنیا میں الحمدللہ اس رات میں عبادات کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ تو غلط ہے، یہ بدعت ہے، کیا سرکار نے کی، کیا صحابہ کرام نے کی، تو آپ پہلی بات تو کہ بحث نہ کریں، اور اگر آپ کا موڈ ہو تو آپ جواب میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسجدوں کے گنبد مینار بھی تو نہ سرکار کے زمانے میں تھے، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کرام نے حکم دیا، تم نے اپنی مسجدوں پہ کیوں بنایا؟ یہ پکے دارالعلوم تو سرکار کے زمانے میں تھے ہی نہیں، جو دارالعلوم میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے سرکار کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اس کو 8 سال میں تقسیم کرنا، پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، اور پھر ختم بخاری کی تقریب کرنا، پھر دستار بندی کرنا، پھر سرٹیفکیٹ جاری کرنا، سرکار کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کو 30 سپاروں میں تقسیم اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا، کتاب اتنی ہی ہے، 30 سپاروں میں تقسیم بعد میں ہوئی، ان سپاروں کا نام بعد میں رکھا گیا، 6 کلمے بعد میں ایجاد ہوئے، ایمان مفصل، ایمان مجمل بعد میں ایجاد ہوا۔ جب اتنی ساری چیزیں بعد میں ہوئیں اور آپ بھی اس پر عامل ہیں تو بھائی 15 شعبان میں عبادت کرنے تو خدا کے واسطے نہیں کرتے تو آپ نہ کرو، ہمیں کرنے دو۔ اس لیے اطمینان رکھیں اور پورے مضبوط یقین اور وثوق کے ساتھ بیٹھیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی بہت دلیلیں اپنے ذہن میں رکھا کریں، تھوڑا بہت بولنا سیکھیں آپ کہ بھائی دیکھیں یہ دلیل ہے، یہ وجہ ہے، اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں دلیل نہیں ہوتی، آتے ہیں بیٹھیں گے، آپ کوئی ہم سے پوچھے گا تو جواب میں کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں، علماء نے فرمایا ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کی اگلی نسلیں آپ سے مطمئن نہیں ہوں گی، وہ جائیں گے یوٹیوب پر، وہ جائیں گے فیس بک پر، اور وہاں پر کوئی بھی انہیں کسی بھی قسم کی اس کے خلاف کوئی گائیڈ لائن دے گا اور وہ سمجھیں گے قرآن و حدیث کے موافق وہ چیز اس کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے دلائل اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں کچھ متفرق چیزیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، لائیو پروگرام جا رہا ہے ہمارے آفیشیل پیج پر بھی، جو سننا چاہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر سن سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں بعض اوقات عبادات کا ذوق ہوتا ہے۔ عبادات سے مراد ہم فرض نماز کی طرف آ گئے، نوافل کی توجہ، نوافل کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت، وظائف ہم لے لیتے ہیں، حج کراتے ہیں، عمرے کر کے آتے ہیں، غریبوں میں صدقات وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے کہ ایک آدمی حاجی ہو پھر بھی جہنمی ہو جائے، ایک حافظ قرآن ہو پھر بھی جہنمی ہو جائے، ایک عالم دین ہو لیکن اس کے باوجود اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے۔ ایک عالم دین ہو اور اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے، آپ نے عمرے کیے، حج کیے، لیکن پھر بھی آپ جہنمی ہو جائیں۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک آدمی داڑھی رکھ لے لیکن پھر بھی جہنم کا راستہ آسان ہو، ان چیزوں پہ توجہ رکھا کریں۔ ایسے یہ گناہ کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور غالباً ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا مجھے انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت سن رہے ہیں، ہم میں سے اگر ہم 100 نکال لیں مثال کے طور پر پرسنٹیج نکالنے کے لیے، تو شاید 90% اس گناہ میں مبتلا۔ تو چند میں حدیث سے پہلے ذکر کرتا ہوں، پھر میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 6077۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 راتوں تک چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے 3 راتوں تک۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، اس طرح کہ اگر وہ دونوں ملیں تو ایک اس طرف منہ کر کے نکل جائے اور ایک اس طرف منہ کر کے نکل جائے۔ وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، اور ان میں سے بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے بغیر اجازت شرع کے 3 دن تک ناراضگی رکھنا، یہ تو چل جائے گا، چلیں 1 دن 2 دن ہو جائے، آدمی سوچتا ہے، لیکن 3 دن اگر گزر گئے، سرکار فرماتے ہیں حلال نہیں۔ جب حلال نہیں تو اجتماع ضدین محال، تو حرام ضرور ثابت ہوگا۔ گویا کہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہنا 3 دن تک، 3 راتیں اس طرح گزر جائیں کہ آپ کلام بھی نہ کریں، تو یہ حرام ہے۔ اور افضل وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے، جو عاجزی کرے، جو کہے چلو یار میں ناراضگی ختم کرتا ہوں، میں سلام کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4912، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اگلی حدیث میں سرکار نے اور شدت فرمائی، فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3، سرکار نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی کو ناراض رہ کر 3 دن تک چھوڑے رکھے۔ فَإِن مَرَّتْ بِهِ 3، بس اگر 3 دن اس کے ساتھ گزر گئے، فَلْيَلْقَهُ، پھر وہ اس سے ملاقات کرے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اگر سامنے والا بھی سلام کا جواب دے دے، فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، تو یہ دونوں اجر میں برابر ہو جائیں گے، اسے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی، میں ناراضگی ختم کر دی چلو جی۔ لیکن وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، اور اگر سامنے والے نے جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 دن سے زائد ناراض رہنا حرام، اور اگر کوئی سلام کرے وہ افضل، اور سامنے والا اب بھی سلام کا جواب نہ دے، جیسے ہم ہوتے ہیں نا ناراض ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے، تو سالہ سال ناراضگی رہتی ہے نا، کوئی منانے بھی آئے نا، شادی بیاہ کا موقع آئے تو ہم لوگ اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب آئے گا ضرور، اب قدموں میں رکھے گا دوپٹے، ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے، نہیں مانتا نکل جاؤ یہاں سے، نہیں مانیں گے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہ گناہ سے بری ذمہ ہو گیا۔ آپ جو اکڑ رہے ہیں، آپ کے دل میں جو تکبر ہے،
آپ جس غرور میں مبتلا ہیں، آپ جس عجب و خود پسندی میں گرفتار ہیں، آپ گناہگار ہوں گے۔ اب اس سے آگے حدیث دیکھیں، بہت سخت حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، یاد رکھیں، ضعیف یا کمزور نہیں، سب صحیح حدیثیں ہیں۔ اب اگلی دیکھیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، غور سے سنیے گا۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، سرکار نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہے۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رکھا، فماتا، پھر وہ مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ حاجی ہوگا تو نہیں جائے گا، نمازی ہوگا تو نہیں جائے گا، عالم ہوگا تو نہیں جائے گا، حافظ ہوگا تو نہیں جائے گا، قاری ہوگا تو نہیں جائے گا، نعت خوان ہوگا تو نہیں جائے گا، داڑھی امامے والا ہوگا تو نہیں جائے گا۔ نہیں، مطلقاً کلام ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے ذاتی وجوہات کی بنا پر ناراضگی اختیار کر کے رکھی، 3 دن گزر گئے اور اسی حال میں مرا، جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث اور سن لیں، پھر میں آپ کو اس کو اور تھوڑا ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، 4915 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، من حجرہ اخاہ سنتن، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، کا صف کی دمی ہی، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے جیسے قتل کر دیا گیا ہو۔ اب یہاں تھوڑی سی بس تفصیل ذہن میں رکھیں، ناراضگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کے لیے ناراضگی اور ایک ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے، نفس کے لیے، دنیا کے لیے ناراضگی۔ یہاں دنیا والی ناراضگی مراد ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی سے اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں یہ ناراضی محمود ہے، یہ محبوب ہے، آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے، یہ اخلاق رسول اور تعلیم رسول کے عین مطابق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ وہ لوگ تھے جو تقدیر کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، اور مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ سامنے سے آ جائیں تو انہیں سلام میں پہل مت کرو، ان سے خوش دلی کے ساتھ نہ ملو، مسکراتے چہرے کے ساتھ نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ یہ اخلاق کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کے نبی۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے پپو لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو جی ہمیں تو اخلاق سے مظاہرہ کرنا چاہیے نا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ واہ بھائی واہ، آپ کے نبی کو پتہ نہ چلا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، ہماری ماں پہ زنا کی تہمت لگائے، تب آپ پھر بھی یہ بھاشن دیں تو میں آپ کو سلام کروں گا۔ کیا آپ کہیں یار میری ماں پہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، میرے باپ کو گالی دے رہا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، اخلاق ہونا چاہیے نا۔ یہاں تو کوئی ذرا ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ لے تو ہم لوگ منہ توڑ دیا کرتے ہیں، ذرا سا ہمارے مرضی کے خلاف کوئی کلام کر لے، ہمارے ابا کی شان میں گستاخی کر دے تو ہمارے ابا معاذ اللہ عزت میں رسول سے بھی بڑھ جاتے ہیں، صحابہ سے بڑھ جاتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بڑھ جاتے ہیں، کہ ان کی گستاخی پہ مسکرائیں اور اپنے ماں باپ کی گستاخی پر چراغ پا ہو جائیں، سیخ پا ہو جائیں اور قطع تعلق کر لیں۔ اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں اس شخص سے جو بد مذہب ہو گیا۔ نمبر 2، جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، فاسق معلن کہتے ہیں، اور آپ کو خوف یہ ہو کہ اس کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی فسق میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے لیے اولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیار محبت سے سمجھائیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے بچے نمازی ہوتے ہیں لیکن بے نمازی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بد نگاہی نہیں کرتے لیکن ایسے لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں جو آ کر بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی فوش ویب سائٹ کا وزٹ کیا، کون سے گندے لٹریچر پڑھا، کس لڑکی کو فیس بک پر دوست ایڈ کیا، اس سے دوستیاں کی۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں، چلو ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست ہیں، لیکن خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ رہ کر کوئی نمازی بن جائے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کچھ عرصے بعد بے نمازی ہو جائیں یہ بہت آسان ہے۔ برائی تیزی سے جڑ پکڑتی ہے۔ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے
جو صرف اپنے دوستوں کی مروت میں حرام کام کرتے ہوں گے۔ اسی سے اندازہ کر لیں، آپ میں سے بہت ساروں نے سگریٹیں صرف دوست کے ساتھ رہ کر پینا سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ کو ڈرگز یوز کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن، سالی، سسٹر ان لا فاسقہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والی، بے پردہ نکلتی ہے، مردوں سے مسکرا کے بات کرتی ہے اور گناہ کرتی ہے، فرمایا آپ کے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روک دے۔ آپ اندازہ کر لیں، جب سگی بہن کا یہ معاملہ ہے کہ بیوی کو روک دیں، تو یہ جو محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں بے پردہ گھر کے اندر، اور پھر غیبتیں اور چغلیاں اور بعض اتنی فحش قسم کی ہوتی ہیں، خراب قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے جو باہم تعلق کے معاملات ہیں منع فرمایا کہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، کیونکہ پردے کی بات ہے، راز کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جو اسکول میں، کالجز میں لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں نا، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بعد اوقات جب یہ بے تکلف قسم کی ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، سب بتاتی ہیں نا۔ ایسی جو بے وقوف قسم کے لڑکے ہیں کہ اپنے گھر کی عزت کی باتیں آپ جا کر دوستوں کو بتا رہے ہیں، بے وقوفوں، کہ آج میں نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا تھا۔ تو ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب جو آپ نے آج بیان کیا نا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب خواتین مل کے جب بیٹھتی ہیں تو ہم اسی قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، آج ہمیں پتہ چلا یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جیسے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے ویسا معاملہ ہوگا۔ اس لیے جب سگی بہن کے ساتھ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو ملنے سے روکے کہ وہ فاسقہ فاجرہ ہے، تو آپ کو نظر رکھنی پڑے گی آپ کے گھر میں کون آتا ہے کون نہیں، اور خود آپ کو اپنے پر توجہ کرنی پڑے گی۔ چرسی، موالی، زانی، شرابی، گالیاں بکنے والے، بے نمازی حضرات، اور خاص طور پہ وہ کہ ان کے ساتھ رہ کر آپ کسی گندی اور غلیظ عادت میں مبتلا ہو جائیں، اس سے دور رہنا بالکل جائز، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے۔ یہ ان حدیثوں کے تحت نہیں آئے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ باقاعدہ گناہ کی ترغیب دینے والا، جس کو دیکھ کر گناہ یاد آئیں، جس کے ساتھ رہ کر ہم گناہ میں لگ جائیں، اس کے ساتھ منع ہے۔ تو جو گناہ کی ترغیبیں دے رہا اس کے ساتھ کیوں رہتے ہیں آپ؟ ہمارے بعض اوقات فیس بک پر دوستیاں ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ لنک لے، ادھر کا ذرا وزٹ تو کر کے دیکھ، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تجھے جنت یاد آ جائے گی۔ حور دیکھ، وہاں پہ حور ہے، تو یہ حور کو دیکھنے کے لیے لنگور فوراً چھلاک لگا دیتا ہے نا، دوست نے بھیجا فوراً وہاں پہ۔ اس طرح غلط قسم کی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنا، یا سگریٹ پی تو صحیح نہ پی، پھر چرس، پھر ہیروئن اور غلط قسم کی چیزیں، لڑکیوں کے فوٹو، غلط قسم کا لٹریچر، یہ اسٹوری پڑھ کر دیکھ جن میں ماں سے زنا، بیٹی سے زنا، بہن سے زنا، پھپھی سے زنا، ساس اور داماد کے ریلیشن، سسر اور بہو کے ریلیشن، ان کے اوپر باقاعدہ ترغیبات ہوتی ہیں۔ آپ بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان چیزوں پر مطلع ہیں۔ ہمیں تو ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، سگے باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا، سگے باپ نے، سگے بھائی نے بہن کے ساتھ زنا کیا۔ یہ ایسے تو نہیں آدمی اس اسٹیج تک پہنچ جاتا، اتنی بغیرتی کی انتہا تک ایک دم تو نہیں چھلانگ لگا لیتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ ترغیبیں حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو آپ میرے بچوں، میری گزارش ہے، میری بہنیں جو مجھے پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی ایسی عورت، خواتین سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ سے کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو غلط کام پر ابھارے، یار یہ کر لو، آ جائے ادھر، یہ دیکھ، اور جب آپ شرمائیں تو آپ کو کہے یار تو عورت تو نہیں ہے، یار تو بہت ہی شرماتا ہے، لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے یار، جہاں ہمارے ساتھ تیرا کام نہیں ہے۔ آپ بولے ہاں بھائی میں لڑکی بہتر، میں تم مجھے لڑکی کہتے رہو، میں جنت کا راستہ طے کر لوں، تم سے 1000 گنا بہتر، تم اپنی مردانگی کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، تم مجھ سے بدتر ہی رہو گے۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالیں، ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں۔ حتیٰ کہ میں دینی طالب علموں سے بھی کہوں گا، میں جانتا ہوں بعض جگہوں کے ماحول کیسے ہیں، ادارے کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، ایک انٹرنل ماحول ہوتا ہے جو طلباء نے آپس میں بنایا ہوتا ہے، گندی باتوں کا ماحول، ٹک ٹاک پہ ٹھمکے دیکھنے کا ماحول، فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، غلط قسم کی باتیں۔ میں 30 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، ایسے طلباء کو میں جانتا ہوں جو اس طرح کی گندی حرکات میں انوالو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتے، وہ اپنے گروپ میں دوسرے اسٹوڈنٹ کو شامل کرنے کے لیے ان کو ترغیبیں دے کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ سوچئے
کہ جب اس قسم کا لڑکا اس قسم کی فوش حرکتوں میں ملوث رہ کر ایک عالم دین بنے گا، ایک ڈگری لے گا، تو وہ قوم کا بیڑا غرق کرے گا یا قوم کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی دینی طالب علم مجھے اس قسم کا سن رہا ہے، وہ بھی خدا کا خوف کرے۔ اللہ نے تمہیں اتنے لوگوں میں سے اٹھا کر منتخب کر کے علم دین سیکھنے کی طرف تمہیں لگایا۔ حفاظ غور کریں، حافظ صاحب رمضان آتا ہے داڑھی بڑھ جاتی، نماز پڑھانا شروع ہو گیا صاحب مصلی میں، جیسی 27ویں آئی غائب، پہنچا ہوا ہے وہاں پہ مارکیٹوں کے اندر بہنوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ بھائی مولوی یہ تم نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ یہ زیادہ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کرنے والے ہیں کہ وقت پر جب لفافہ لینا ہو تو مسجد میں آ جاؤ، داڑیاں بڑھا کر لفافے لو، اور لفافہ لینے کے بعد 27ویں کو کہو کہ اب میں مومن سے دوبارہ کافر تو نہیں کہوں گا لیکن فسق کی طرف میں بڑھ گیا ہوں، جو مومنانہ صفات تھیں، اور وہ ادھر چلے جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو ترغیبیں دیتے ہوں۔ میری بچیوں خاص طور پہ آپ توجہ فرمائیں، اگر میری بچیاں سن رہی ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنیں گی تو ایسی لڑکیوں سے دور رہیں جو لڑکوں کی باتیں کریں، جو جذبات کو ابھاریں۔ ہمیں ایسے ایسے کیسز ملے ہیں، بچیاں شریف ہیں، برقع پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، لیکن اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، ماں باپ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری بچی شریف بچی ہے، کسی برائی میں نہیں۔ بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کس سے دوستیاں کر رہی ہے اس پہ توجہ رکھیں۔ کئی برقعے والی لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو گئیں، لڑکوں سے دوستی کر لیں، رات کے 2:30 بجے جب ماں باپ سو گئے تو وہ موبائل لے کر چیٹ شروع کر دیتی ہیں اور بیلنس بھی لڑکوں سے ڈلواتی ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے صحبت گندی رکھی، ایسی لڑکیوں سے دوستی رکھی جنہوں نے ترغیبیں دی کہ گناہ کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا واجب۔ تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں کہ آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں، وہ حدیث میں نہیں۔ اب آ جائیں ذرا اس طرف جو ہم کر رہے ہیں اور اس حدیث کے تحت آتے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو سب سے پہلے میں اہل علم سے ہی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات اہل علم آپ کو لیکن احتساب کی اجازت نہیں ہے، یہ عوام کو نہیں ہے۔ ہم خواص سے ہم نشاندہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا نوجوان عالم بنا، اس کو سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ بعض اوقات ہماری ناراضگیاں بھی صرف نفس کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم نے گروپنگ بنائی ہوتی ہے، تیرا پوسٹر میں بیچ میں نام کیوں آ گیا اور میرا سائیڈ میں کیوں آیا، ناراض ہو گئے صاحب۔ بھائی کوئی ناراضگی کی وجہ، میں گیا تھا مجھے کرسی پہ نہیں بٹھایا، نیچے بٹھا دیا اسٹیج کے اوپر، اس پہ ناراضگیاں یعنی ذاتی وجوہات کی بنا پر، اور اتنے شدید ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک سامنے سے آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، یوں منہ پھیر لیا، وہی جو حدیث میں ہے۔ تو میں ایسے جو بے عمل اہل علم ہیں ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، کیا یہ حدیثیں صرف عوام کو سنانے کے لیے ہیں؟ کیا یہ ہمارے احتساب کے لیے نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کا استثناء کر دیا تھا کہ تم تو بخشے بخشائے ہو، تم جنت میں جاؤ گے؟ یہ ساری خوف والی باتیں عوام الناس کے لیے، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ جہنم تک پہنچاؤ؟ نہیں، سب سے پہلے اہل علم اس کے مخاطب ہیں، ہم ہیں اس کے مخاطب، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ناراضگیاں ختم کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے ذاتی ناراضگیوں کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے اتحاد اور مضبوط ہو کر پیار محبت کے ساتھ ایک وحدانیت ظاہر کرنی ہوگی۔ تو ہماری عوام یہ کہے گی کہ ہم علماء کو دیکھتے ہیں کہ لڑتے نہیں ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں۔ آج ہم گروپنگ میں تقسیم ہو گئے، یہ فلاں کا گروپ، یہ فلاں کا گروپ، یہ فلاں کا گروپ۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی عوام سے، آپ احتساب نہ کریں، ہو سکتا ہے ان کا اختلاف علمی اختلاف ہو، لیکن اہل علم کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کو بڑا کر کے نہ صرف خود ناراض رہنا بلکہ اپنے متبعین میں نفرت کے وائرسز انجیکٹ کر دینا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دونوں سنی، دونوں یا رسول اللہ کہنے والے، دونوں اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے، لیکن ایک سامنے سے آتا ہے، ایک وہاں سے آتا ہے، یوں نفرت سے چہرہ پھیر لیتا ہے، یوں پھیر لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے اکابر کو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، وہ اس کے بڑوں کو ماں بہن کی گالیاں بک کر مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں تو نبی کریم سے محبت کرنے والے، لیکن اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے۔ تباہ ہو گئی ہماری سنیت ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیثیں علماء نہیں سنتے، اہل علم نہیں سنتے ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا
کہ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں، تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو، درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک گروپ پہ مصیبت آتی ہے نا، دوسرا ہنس رہا ہوتا ہے پھنس گئے، اچھا ہوا اچھا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد مکافات عمل ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، دوسرا مصیبت میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ جشن منا رہا ہوتا ہے نا، گلاب جامنے بانٹ رہا ہوتا ہے، اب آئے نا پھنس گئے، ارے یار یہ تو افسوس کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے۔ ہمارے بھائی پر، سنی بھائی پر، مسلمان بھائی پر مصیبت نازل ہوئی ہے، نہ کہ خوشی منانا، اور پھر ہم اپنے متبعین کو لگا دیتے ہیں۔ ہم نے گروپ بنائے ہوتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ گروپ ہے، اس کا کام ہوتا ہے وہ عزتیں تباہ کر دو، مساجد کے اندر گروپنگ، ہر جگہ گروپنگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیرا آستانہ، یہ میرا آستانہ، یہ تیری تنظیم، یہ میری تنظیم، یہ تیرا پیر، یہ میرا پیر۔ ارے بھائی، آپ کے پیر صاحب بعمل ہے، میرے سر کے تاج ہونے چاہیے۔ آپ کا مرکز عقیدت بعمل اچھا ہے، مجھے بھی انہیں مرکز عقیدت بنانا چاہیے اگر وہ سنی ہیں تو۔ یہ پیار محبت کا ماحول ضروری ہے۔ ویسے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے نا۔ آپ ایک پلر کو کمزور کر دیں، عمارت گرے گی نہیں گرے گی؟ یہ تمام چیزیں مل کر عمارت کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا مل کر رہو، پیار سے رہو، اس سے تم مضبوط رہو گے۔ لیکن غور کیجئے، جتنی لیگ پولنگ میں نے اپنے اہل سنت میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی۔ ٹانگیں کھینچو ایک دوسرے کی، یعنی ایسے ایسا میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کا آستانہ ہے تو اس پہ آپ دوسرے پیر کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نام لیں گے آپ مجرم ہوں گے، آپ کو نکال دیا جائے گا اس تنظیم سے، نکال دیا جائے گا آستانے سے، نکال دیا جائے گا ادارے سے کہ آپ نے فلاں سنی کا نام کیوں لیا۔ جو قوم اس پستی کے اندر چلی جائے کہ آپس میں اتنی نفرت ہو کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کریں، بتائیے وہ کبھی مضبوط ہو کے کسی کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو سواد اعظم ہیں۔ سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت، اور کیوں کہتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم من شذ شذ فی النار؟ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ جو بڑی جماعت کے سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا، یعنی بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ ہم اسی میں پھول رہے ہیں، ہم میجورٹی میں رہنے کے باوجود آپ کی طاقت کا عالم دیکھ لیں۔ اسلامک بینکنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں، اتحاد آپ کے پاس نہیں، سیاست میں طاقت آپ کے پاس نہیں، ادارے آپ کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا اربوں خربوں سرمایہ نعت خانوں، قاریوں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے۔ نعت خانی کو میں برا نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمارے اداروں میں بعض اوقات ایک ٹیچر کو دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، اور ایک سیٹ لاکھوں روپے، لاکھ سوا لاکھ روپے ایسے اڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیسے چلے گا انتظام؟ کیسے چلے گے معاملات؟ ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے، برائیوں میں لگ گئے۔ نعت خانیاں 11ویں 12ویں کرنے کے بعد انہوں نے اپنا احتساب چھوڑ دیا۔ آپ پوچھیں نعت خانیوں میں شرکت کرنے والے بچوں سے، 11ویں اور 12ویں میں شرکت کرنے والے بچوں سے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی، نماز نہیں پڑھتے۔ 11ویں کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نعت خانی کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ مشہور نعت خان آ جائے تو میلوں تک موٹر سائیکل چلا کے پہنچ جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارا وہ جذبہ سر آنکھوں پہ، آپ نعت کے لیے جا رہے ہیں، بھائی نماز تو فرض ہے، جماعت تو واجب ہے، لیکن نہیں۔ تو یہ خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلے، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا، ذرا ساس اور بہو اگر سن رہی ہیں اور آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو جا کے حدیثیں سنائیں۔ کچھ عرصہ تو نئے جب ہوتی ہے نا تو بہو ارے بیٹی رہنے دو، میں کرتی ہوں کام، اور یہ اور وہ، اور کچھ عرصے بعد پھر جو سلطان رائے اور مصطفیٰ قریشی اٹھاتے ہیں گنڈا سے، اور جو جڑتا کھڑاک شروع ہوتا ہے گھر کے اندر، توبہ توبہ۔ یعنی حوا کی بیٹیوں نے اتنا مسائل کر رکھے ہیں گھر میں کہ آدم کا بیٹا داخل ہوتا ہے تو ایک میدان جنگ روزانہ تیار ہے، اور پھر یہ ساس بہو آپس میں باتیں نہیں کرتی۔ ساس بھی مومن، بہو بھی مومن، اور میرے آقا نے مومن کے بارے میں فرمایا یہ ساسیں ڈرتی نہیں ہیں، یہ بہویں ڈرتی نہیں ہیں۔ اور آپ جیسے گھر کے سرپرست جو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کے ناراض ہیں، ان کو سمجھائیے کہ بھائی 3 دن سے اوپر ہو گئے، حرام ہے آپ کا ناراض رہنا۔ اسی حالت میں مر گئی امی، آپ نے چاہے لاکھ عمریں حج کیے ہوں،
آپ کے نبی فرماتے فماتا دخل النار، جو اسی حالت میں مر گیا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چھوڑ دیں ناراضگی، ختم کر دیں۔ ایسے جو یہاں ایسے بیٹھے ہوں جن کی بیویوں سے ناراضگی چل رہی ہے، بعض اوقات پھڈا ہو جاتا ہے گھر میں تو بیوی اپنا پھر وہ بچوں سے کہتی ہے ان سے کہو ناشتہ کر لیں، ادھر کو نکل گئے، وہ کچن میں آ گئے گا، ان سے بولو کپڑے استری کر دیں، بھائی خود بول لو نا جا کر۔ آپ میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، نبی کریم نے فرمایا۔ دیکھو اگر معاذ اللہ کرنا نہیں چاہیے اس نیت کے ساتھ، لیکن اگر سامنے والا دشمن ہے تو بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو پھنساؤ۔ اور اس کا طریقہ سرکار نے کیا بیان فرمایا؟ پھنسانے کا نہیں، لیکن راہ نجات کا یہ بیان فرمایا، سلام میں پہل کر لو۔ آپ سلام میں پہل کر لیں، بیوی ناراض ہوگی تو وہ گناہ گار ہوگی، یا بیوی پہل کر لے شوہر ناراض گناہ گار ہوگا۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے حدیث بیان کریں دونوں، اور کہیں کہ ہم 3 دن سے زیادہ اپنی ناراضگی نہیں رکھیں گے ورنہ ہم دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اور یہاں تو بعض اوقات ہوتا ہے بیوی کو میکے چھوڑ کے چلا گیا ہے، سال ہا سال ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا 1 سال تک چھوڑا رکھا تو یہ ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ۔ یہی میں نے آپ کو شروع میں تمہید میں سمجھایا۔ آپ نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ نوافل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے ہینڈ پمپ لگا دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، بھائی یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہاں تو دیکھیں اگر آپ ناراض رہ کر مر گئے، آپ کا پانی پلانا آپ کو جہنم سے نہیں روک سکتا اس حدیث کے مطابق، اگر اس کے ظاہر کو لے لیں۔ باقی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کرم فرما دے، لیکن ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے نا۔ یہ تو نبی کریم نے فرمایا جو ناراض رہ کے مر گیا جہنم میں جائے گا، یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کا نام لے کے کہ تو نے پانی پلایا تو جنت میں جائے گا۔ پھر تو تھا بھی میرے لیے تو الگ کلام آ گیا۔ تو میں پانی پلاؤں، میں غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، حسن ظن قائم کر سکتا ہوں، شاید میں جنت میں چلے جاؤں۔ حسن ظن ہے، قطعی چیز نہیں ہے، شورٹی کے ساتھ نہیں، لیکن آپ کے نبی نے 100% شورٹی کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو ناراض رہ کے مر گیا وہ گیا۔ اس لیے ناراضگیاں ختم کریں فوراً سے پیشتر۔ ایسی بعض محلے والے ہوتے ہیں، دیگر رشتہ دار، دوست، دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض، چھوٹی چھوٹی بات، ہم نے رشتہ بھیجا تھا نہیں مانے، ہم آئندہ نہیں ملیں گے، سال ہر سال نہیں ملتے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے گناہ کبیرہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ اصول بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید بیان فرما دیں، آخرت کا عذاب، تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ اگر توبہ نہ کرے آدمی مر جائے تو یہ عذابات قبر کا بھی سبب بنتا ہے، میدان محشر میں ذلت کا سبب، اور پھر سرکار نے فرمایا جہنم کا سبب۔ تو آج کے اس محفل کی برکت سے آپ آج جائیں اور غور کریں کس کس سے آپ ناراض ہیں، لسٹ بنائیں، پھر وجہ ناراضگی دیکھیں کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ذات ہے، معمولی وجوہات ہیں، یا آپ کو ظاہر ہو کہ پتہ ہی نہیں کیوں ناراض ہوں، یہ بھی ہوگا، پتہ نہیں کیوں ناراض ہوں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جی وہ پیر صاحب نے کہا تھا فلاں سے نہیں ملو، لیکن کیوں نہیں ملو اور کیوں کہا یہ معلوم ہی نہیں۔ بھئی معلوم کریں، دائرہ میں رہ کے حضور مجھے وجہ بتا دیں تاکہ میں اس کو بنیاد بنا کر اپنی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لوں تو مجھے ثواب ملے گا۔ نہیں بس تم ناراض ہو۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں خبردار جو فلاں سے ملا، ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی، ابا کے پاس دودھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں ناراض رہوں گا۔ او بھائی پوچھو تو صحیح کہ کیوں آپ ناراض ہیں فلاں سے، کیوں اپنے بچوں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر رہے ہیں، ہمیں بتائیے تو صحیح، دائرہ ادب میں رہ کے پوچھیں امی آپ خالہ سے کیوں ناراض ہیں، پھوپھی سے کیوں ناراض ہیں، کوئی وجہ تو بتائیں، ہم کنٹینیو رکھیں گے وجہ، اگر معقول ہوگی بتائیں تو صحیح۔ میں آپ سب سے کویسچن کرتا ہوں، دیانتداری سے بتائیے، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی والدہ جہنم میں ڈالی جائیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، رنگ فق ہو، پسینے پسینے ہو رہی ہوں، جب فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف حسرت سے دیکھ کر یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹا مجھے بچا، لیکن آپ نہ بچا سکے اور آپ کی ماں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اسی طرح آپ کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے، آپ چاہیں گے؟ تو پھر یاد رکھیے آپ کو یہ اس پر بھی ایک احتسابانہ نگاہ ڈالنی ہوگی کہ میرے ماں باپ کی ناراضگی کیوں ہے، انہیں بھی تو جہنم سے ہٹانا ہے۔ بھائی میرے والدین فوت ہو گئے، والدہ سے میں کافی کلوز تھا، کبھی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے، ہمارا فرض ہے نا، اگر فرض کر لیں والدہ کسی جگہ پر اپنے علم کی کمی کی بنا پر، کیونکہ گھر والے ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے بڑے بیچارے، سب کو تو شعور حاصل نہیں ہوتا،
تو پھر ہمارا کام ہوتا ہے سمجھانا، تو ہم سمجھایا کرتے تھے۔ کتنی چیزوں پہ پھر امی نے کہا بھی میں توبہ کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرض ہے بیٹا۔ آپ لوگوں نے جو یہ بات سیکھ لی، آج اپنی پہلے ناراضگی ختم کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی احتساب کی نگاہ ڈالیں۔ آپ کی زوجہ نے اگر کہا میں نہیں ملتی ہوں اپنے ماموں سے بالکل، وجہ پوچھیں کیوں نہیں ملتی ہو، کیا بات ہوئی تھی؟ بھئی ہمارے ماموں نے نا بھری محفل کے اندر ہماری امی کو کچھ کہہ دیا تھا۔ اچھا کیا کہہ دیا تھا؟ معمولی سی بات۔ اپنی بیوی کو بچائیں جہنم سے، اسے بتائیں یہ تیری ناراضگی اللہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے نبی نے، آج ہم نے بیان سنا ہے، تمہارے نبی نے فرمایا 3 دن سے زائد ناراض رہو گی اور اسی طرح مر جاؤ گی تو سیدھی جہنم میں جاؤ۔ اب کتنا شوق ہے میں جا رہا ہوں عمرے پر، رمضان میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں جی، ہم حج پر جا رہے ہیں، بھائی جاؤ ذرا اپنا احتساب تو کر لو۔ آپ کسی سے ناراض ہیں تو پھر اس کو راضی کر لیں، پیار محبت سے اس کو ختم کریں، ناراضگی پہل کر لیں، عاجزی کریں۔ وہ نہیں مانتا پھر اس کے اوپر وبال ہے۔ آج کی اس محفل کی برکت سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے نمبر 10۔ آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن ہم ذرا اس پر اپنا احتساب کر کے اور پھر توجہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ زبان اور ہاتھ جو سرکار نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزیں لاتوں سے مارتے رہو، مراد یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ کامل مومن ہے، کامل مسلمان۔ اب جیسے ہم عام حالات میں کامل بننا چاہتے ہیں تو پھر کامل مومن بھی بنیں۔ داڑھی رکھ کر ہم کامل مومن نہیں ہو سکیں گے، امامہ رکھ کے کامل مومن نہیں ہو سکیں گے، صرف علم دین سیکھ کر کامل مومن نہیں ہو سکیں گے، ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، نبی کریم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ تو اس حدیث کی شرح میں یاد رکھیے گا کہ تکلیف اور ضرر پہنچانا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اجازت شرع کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک خلاف شرع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وہ بغیر اجازت شرع کے کسی کے لیے باعث تکلیف ہونا۔ اجازت شرع کہاں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ بعض اوقات بچوں کو سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات مارتے بھی ہیں۔ خدا آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب یہ بھی ایک تکلیف پہنچا رہے ہیں ماں باپ، لیکن یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہے تو یہ تو باعث ثواب ہے، اس حدیث کے تحت نہیں آئے گی۔ ایسے شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے بعض اوقات غلط چیز کے اوپر کہ تم یہ غلط کام کر رہی ہو، ایسا نہ کرو، گناہ سے روک رہا ہے، نماز کا حکم دے رہا ہے، اس سے وہ ہرٹ ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو واجب ہے۔ ایسے ایک عالم دین بیان کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی ان کی اس بات سے میں ہرٹ ہوا ہوں، حالانکہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ ٹیچر پڑھا رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہے ان کے نکمے پن پر، ٹھیک ہے۔ ایک وکیل مجرم سے جرح کرتا ہے جس سے مجرم یہ کہتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بڑے کراس کوسچن کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ تو شرعی لحاظ نہیں، وہ تو شرعی لحاظ سے لازم ہے، کرے گا، جائز ہے۔ ایسے جج جب کسی کے خلاف فیصلہ سنا دے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بھائی یہ تو سنانا ہے۔ ایسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، زخم صاف کرتا ہے، کمپاؤنڈر انجیکشن لگاتا ہے، سی کی آواز نکلتی ہے، تکلیف تو دے رہا ہے لیکن جائز۔ اس سے ہٹ کر جو ہے جہاں اجازت شرع نہیں، جہاں ضرورت شرع نہیں، وہ پھر اس میں داخل ہوگا۔ اس میں آپ کو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی کے لیے باعث تکلیف تو نہیں بن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اپنے گھر والوں کی طرف آئی۔ اگر آپ شوہر ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں، آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کے بیوی بچوں کو کوئی اذیت اور تکلیف خلاف شرع تو نہیں پہنچ رہی۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیوی نے کھانا بنانے میں تھوڑی دیر کر دی، نمک تیز ہو گیا، یہ بیٹا اوپر جو باتیں کر رہے ہیں تھوڑا سا خاموش ہو جائیں گے ذرا، بڑی مہربانی ہوگی نا۔ اسی طریقے سے کپڑے وقت پہ استری نہ کر سکی، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس میں آپ ڈانٹ سکیں۔ یاد رکھیں بیوی پر شوہر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، سعادت ضرور ہے۔
ہم بچیوں کو ترغیب دیتے ہیں اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ بیٹا اپنی ساس سسر کو بھی ماں باپ سمجھ کے خدمت کرو، لیکن بچی پہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کی زوجہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، احسان ہے ان کا جو ہمیں ماننا چاہیے۔ لیکن بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں بات بات پر ٹونٹنگ، ماں بہن کی گالیاں، حتیٰ کہ بیوی کے مرحوم والدین کو گالیاں، تمہارے باپ کی یہ، تمہاری ماں کی یہ، تمہارے حوالے کر کے چلی گئے، ہم پہ مصیبت مسلط کر دی۔ یار تم دل آزاریاں کر رہے ہو، آپ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ کامل مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ اور مسجد میں آتے ہیں تو آپ اتنے با اخلاق بن جائیں کہ لوگ کہیں جی چودھری صاحب کا اخلاق بڑا اچھا جی، او ہو جی، مؤذن صاحب سے بھی آپ جناب کر کے باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں جائیں تو اتنی بد اخلاقیاں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں محلے کے اندر ایسے ہوتے ہیں بدماش ٹائپ، کچرا پھینک دیں گے، گھر کی مٹی صاف کر کے برابر والوں کے سامنے، اور کوئی منع کر کے بتائے آ جاؤ بیٹا ہم تو پہلے تیار ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ تو ویسی ختم ہو گئی، مہنگائی سے فرسٹریشن ویسی بڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں کھجلی ویسے ہمارے ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی پٹ رہا ہوگا نا اور کوئی کہہ دے بس پتہ بھی نہیں ہے چوری کر رہا تھا، تحقیق نہیں کریں گے، ایک تبرکن ایک ہاتھ ہم بھی مار دیں گے، اچھا ادھر ایک اور مارو، ایک لات بھی مار دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اندر ابال بھرا ہوا ہے بہت سارا نا، وہ نکلتا ہے ایک دم فوراً۔ تو بعض تو محلے میں بدماش بنے ہوئے ہیں، نہ عورت کو دیکھیں نہ مرد کو دیکھیں، جس کو چاہیں گھونسا مار دیا، جس کو چاہے یہ۔ میں بھاٹی میں جب پڑھتا تھا تو بعض لڑکے ایسے ہوتے تھے سائیکل لے کر آتے تھے نا، ون ویلنگ وغیرہ کرتے، جو آ رہا ہے سامنے والے پہ چڑھا دی، اور اسے پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی مجھے کچھ کہے گا ابا کو آواز دوں گا، بھائیوں کو آواز دیں گا، ڈنڈے لے کے باہر آ جائیں گے، کیونکہ پوری برادری ہوتی ہے نا جب اس قسم کی، تو پھر ان کے بچے اس طرح کے بدتمیز ہوتے ہیں کہ بیک اپ بہت اچھا ہے ہمارے پاس، کرو تو صحیح طرح بدماشی۔ وہ بھاٹی میں ایک ٹرک نکل رہا تھا، وہ ایک بابا تھے، وہ نکل رہے تھے، وہ ٹرک والے سے اچانک لگ گئی، وہ سامنے آ گیا تو وہ بابا نیچے گر گیا۔ وہ بابا نے ٹرک والے کو اتار کے جو مارا ہے پکڑ کے، وہ بیچارہ یہ سوچ رہے ہیں میں بزرگ کیا کروں، بال پکڑ پکڑ کے دھن 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 دھن، حالانکہ چوٹ نہیں لگی تھی، میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اس نے بر وقت بریک لگا لی، لیکن وہ ہلکے سے دھکے سے وہ گر گئے، بس مجھے گرایا کیوں، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا، پھر پکڑ کے محلے میں لے گئے تاکہ لڑکوں سے پٹواؤں۔ اب یہ جو ہماری بدماشیاں ہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی شرفا بیٹھے ہوں، 4 5 6 کا گروپ ہو کہ جو بدماشی کرے تو صحیح ذرا ہم بتائیں، تو آپ یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ ایسی جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں، بعض عورتوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہنیں ناراض بھی نہ ہوں، زہر بھرا ہوتا ہے، زہر، وہ خاموش رہیں تو لگتا ہے کہ جیسے پھول جھڑیں گے، لیکن بولے تو ایسا جیسے تیر سیدھا یہاں سینے پہ لگ کے پار نکل جاتا ہے، وہ رکتا بھی نہیں، پار نکل جاتا ہے، سوراخ کر دیتی ہے دل میں، اتنی خطرناک۔ یہ آپ کے خاندان میں بھی ہوں گی، بعض بولنا شروع کریں تو توبہ توبہ ایسا بولتی ہیں کہ پرخ سے اڑا دے سامنے والے۔ یہ کبھی ساس کے روپ میں نظر آئیں گی، کبھی بہو کے، کبھی نند کے، کبھی بہن کے، کبھی پھپھی، کبھی خالہ۔ انہیں سمجھائیں خدا کے واسطے باعث تکلیف نہ بنے۔ کسی نے بتایا نبی کریم کو، یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور سب کچھ، لیکن اپنی اور نمازیں پڑھتی ہے باقاعدہ، لیکن اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف بننا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ افسر ہیں تو سوچئے اپنے ماتحتوں اور نوکروں کے لیے باعث تکلیف تو نہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہم لوگ بعض اوقات سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی غربت کو بنیاد بنا کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر چنگچی والا ہماری گاڑی کے آگے آ جائے تو ہماری شان کے اتنا خلاف ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں چنگچی والے اس قابل ہے کہ ہم اس کو ماریں بھی اور ماں بہن کی گالیاں بکیں اور اس سامنے سے کچھ نہ بولے۔ یار اگر وہ غریب ہے تو بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہمیں، ہم اتر کے اس کے 2 تھپڑ منہ پہ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے ڈولے شولے بہت زبردست قسم کے ہیں۔ آپ نے آج تو اس کو تھپڑ مار دیا، کل برود قیامت کیا ہوگا؟ ایسی بیوی کو تکلیف پہنچانا، اور بعض بیویاں شوہروں کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ ایک نوجوان نے مجھے باہر کے ملک سے میسج کیا، مفتی صاحب کل میری بیوی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اب میں نے کہا بیٹا صبر ہی کر، تو نے انتخاب کیا ہے اس قسم کے ماحول کا، تو باہر تو بیویاں ایسی ہیں جن کو قانونی پروٹیکشن کا علم ہے، قانون جانتی ہیں، اور باطنی تربیت ہوتی نہیں، کیونکہ ماں باپ اس قسم کی تربیت نہیں کرتے۔ وہی لڑکی کرے گی جرأت کہ شوہر کے گریبان پکڑے یا منہ پہ تماچا مارے۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا مفتی صاحب میری بیوی اتنی گندی گندی مجھے گالیاں دیتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اب یہ عورتوں کے لیے تو یہ جہنم کا راستہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، اور جب شادی ہو جائے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اور ہماری بہنیں بعض بکوری ایسی ہوتی ہیں، ماں بہن کی گندی گالیاں نکالتی ہیں نا منہ سے۔ اچھا، مرد کے منہ سے نکلے گالی یہ بھی غلط ہے، لیکن پھر بھی اتنی بری نہیں لگتی ہے۔ جب عورتوں کے منہ سے گندی گندی گالیاں غلیظ نکلتی ہیں تو عجیب و غریب سے لگتی ہیں کہ یار یہ ایسا تو نہیں کہ پہلے مرتا ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت یہ جنسی بدل کر آ گئی ہے، عورت بن گئی ہے۔ اتنی گندی غلیظ گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، ننگی گالیاں جس کو کہتے ہیں، برہنہ گالیاں، اتنی خطرناک قسم کی۔ تو ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے اب میں ایک حدیث سناتا ہوں جو دل کو دہلا دینے والی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری باتیں آپ کو سخت ضرور محسوس ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ہماری باتوں پہ آپ غور کریں، آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی جو نبیوں نے اپنی امت کو دینا چاہی۔ ہم آپ کو جہنم کے راستے سے بچائیں گے، خوش فہمی میں نہیں ڈالیں گے، آپ کو صحیح چیز سنائیں گے، صحیح چیز بتائیں گے، پھر غور کر لو۔ اچھا چلو ایک اور طبقے پہ بھی کلام کر دیتا ہوں۔ پھر ایک طبقہ ہے مقررین کا طبقہ، یہ اپنی زبان سے ہرٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچائے تو سرکار فرمائیں وہ کامل مسلمان نہیں، اور جو اپنی تقریروں سے صحابہ کی دل آزاری کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نبی کریم کو رنج پہنچائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نبی کو قصداً رنج پہنچائے اس کو تو ایمان ہی جائے گا، اور جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو بعض اوقات بعض مقررین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مخالف کو صراحتاً تو نہیں نام لے کر، اور کبھی صراحتاً بھی کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اشتعال انگیز تقریریں، نفرت والی تقریریں، نفرت بھر دینے والی، اور سامنے والا جب سنتا ہے تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے متبعین کی، ان علماء کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتے ہیں، ان کے بچے ہرٹ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، پبلک کے اندر چھوڑی بات اور ہم نکل لی، غلط طریقہ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب حدیث سن لیں ذرا غور سے سنیے، نمازی بھی سنیں، بے نمازی بھی سنیں، حاجی بھی سنیں، حافظ صاحب بھی سنیں، عالم دین بھی سنیں، عمرہ کرنے والا بھی سنیں، 11ویں کرنے والا سنیں، 12ویں کرنے والا سنیں، مسجد میں چندے دینے والا سنیں۔ آپ کی یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کے نبی نے ہوشیار کیا، ہوشیار، یہ تمام نیک عمل تمہارے لیے اس وقت نافع ہوں گے جب تم ظلم سے بچے ہوئے ہوگے، جب تم نے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی، ورنہ تمہارا انجام دردناک بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسلم کی روایت ہے 2581 نمبر حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کویسچن کیا، اتدرون ما المفلس، صحابہ تم جانتے ہو کنگال مفلس کون ہوتا ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، یا رسول اللہ ہمیں تو کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دنیاوی ساز و سامان، جھگیوں میں رہتا ہو بیچارہ، نہ پہننے کو کپڑے نہ اور کوئی چیز۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس کچھ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے آپ کی سوچ، ایک ہے نبی کی سوچ، ایک آپ کا اسٹینڈرڈ، ایک نبی کا اسٹینڈرڈ، ایک ہم انسانوں کا بنایا ہوا معیار، ایک شریعت کا معیار ہے۔ صحابہ کا معیار یہ تھا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار اور دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، شریعت اور ہمارا معیار یہ ہے کہ مفلس وہ ہے جس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بروز قیامت نمازوں کے ساتھ آئے گا اور روزوں کے ساتھ آئے گا، زکاتیں ادا کی ہوں گی، یعنی بڑے نیکیاں کر کے آیا ہوگا، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی بکی تھی، وقذف ھذا، کسی کے اوپر تہمتیں لگائی تھیں، جھوٹے الزامات لگائے تھے، وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھا گیا تھا، وہ سفک دم ھذا، کسی کو قتل کیا تھا، اس کا خون بہایا تھا، وہ ضرب ھذا، اور کسی کو مارا تھا، بیوی کو ٹھوسے مارے تھے،
دوستوں کو مارے تھے، محلے والوں کو مارے تھے، کالج میں دانت توڑے تھے، ناکیں توڑی تھیں، بلڈ نکالا تھا، ڈولے دکھائے تھے، دوستوں سے واہ واہ سمیٹی تھی کہ واہ یہ ہے نا ہمارا یار، ایک گھوسے میں دانت توڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، سرکار فرماتے ہیں پھر اس شخص کو، ان میں سے بعض جس پر اس نے ظلم کیا تھا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر اگر معاملہ پورا نہ ہو، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں بانٹتے بانٹتے، فرمایا قبل ان یقدم علیہ، اس سے پہلے کہ اس کا معاملہ پورا کیا جائے نیکیاں ختم ہو گئیں، تو فرمایا کہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، تو ان مظلوموں کی گناہ لے کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ لاہور کے پڑھے لکھے باشعور لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے نتیجہ نکالا؟ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، غریبوں کی مدد کریں، مستحبات پر عمل کریں، بڑی راتوں میں عبادات کریں، لیکن جو نیکیاں جمع ہو جائیں اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کریں۔ یہ نامہ اعمال سے نکل بھی سکتی ہیں۔ اگر آپ حج کر کے اور کالر چوڑے کر کے گھومتے ہیں، جی حاجی صاحب آ گئے، جی ہٹ جاؤ، جی حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب گھوم رہے ہیں کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، پورے محلے میں کوئی حاجی نہیں ہے، سارے جائیں گے جہنم میں۔ حاجی صاحب پہلے یہ تو دیکھ لیں آپ نے پھپھی کا مال تو نہیں دبایا ہوا، امانتیں تو نہیں دبائی ہوئی، کسی کی سیلری تو ڈیڈکٹ کر کے ناجائز نہیں رکھی ہوئی۔ بعض لوگ دکانوں پر اور فیکٹریز کے اندر ناجائز شرائط رکھتے ہیں۔ اگر کوئی امپلائی 1 گھنٹے لیٹ ہو گیا، اس دن کی تنخواہ گئی۔ ارے بھائی یہ اصول تمہیں کس نے بنانے کو دے دیا؟ اگر کوئی 1 گھنٹے لیٹ ہوا، 1 گھنٹے کی سیلری کاٹ سکتے ہیں آپ، باقی جو آپ نے اضافی کاٹی ہے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، میدان معاشر میں آپ پھنسیں گے۔ لیکن نہیں، وہ کاٹ رہے صاحب، امانتیں دبائی ہوئی ہیں، قرضے دبائے ہوئے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے ہمارے نام اعمال سے یوں نکل جائیں گی نیکیاں، جیسے آپ کے بینک کے اندر ہو نا اماؤنٹ، اور کوئی ہیک کر کے اکاؤنٹ وہاں سارا نکال لے آن لائن، اور آپ کھولیں جب اپنا وہ ایپلیکیشن تو پتہ چلے بیلنس 0 0 0 0، تو پاؤں تلے کیسی زمین نکلے گی؟ یا آپ بس میں چڑھے اترے تو دیکھا وائلٹ غائب ہے، جیب کٹ گئی آپ کی۔ تو میں ایک دفعہ قافلے پہ جا رہا تھا، پورے گروپ کے پیسے میری جیب میں تھے، ٹرین سے نیچے اترے، ایک آدمی نے دھکا مارا، میں نے دھکا اس نے مارا، میں نے کوئی بات نہیں، کوئی بات ہوتا ہے، کوئی بات، میں نے کہا ذرا اخلاق کا مظاہرہ کروں بھائی، چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے ایسا اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ بٹوہ ہی نکال لیا اس نے۔ اس ٹائم عالم بھی نہیں تھا، میں کافی پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ نیچے اترے تو پاؤں تلے زمین نکل، اجنبی علاقہ، پیسے سارے غائب، کھانے کے پینے کے پورے ہفتے کا قافلہ تھا وہ سب غائب۔ تو جب ہمارے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے نا چیز، پھر ہمیں صدمہ ہوتا۔ اس سے کہیں زیادہ صدمہ اس وقت ہوگا جو ابھی ہم احتساب نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کو زبان سے تکلیف دی، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو مالی تکلیف۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ شتمہ، گالی، قذفہ، جھوٹی تہمت۔ ہم کتنی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ابے تو چور ہے، تو فراڈیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے۔ یہ عورتیں اتنے غلیظ الزامات، اگر کوئی بیچاری بیوہ ہوگی نا، وہ سبزی والے کے پاس جا کے تھوڑی سی مسکرا دے، یہ فوراً آپس میں کہیں گے چکر چل رہا ہے۔ خدا ایک سے میں نے خود دیکھا تھا، سبزی والے سے ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ ارے بھائی تو آپ بھی تو کر رہی تھی کہ قصائی سے باتیں، تو آپ کا بھی چکر چل رہا ہے۔ لا حول ولا قوت، ہم پہ اتنا بڑا الزام ہے، آپ پہ اتنا بڑا الزام، اس پہ اتنا چھوٹا الزام۔ تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ الزام لگاتے ہوئے تو 2 منٹ نہیں لگاتے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یوں نیکیاں نکال کے لے کے جائیں گے نام اعمال سے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس غاب غفلت سے جاگنا چاہیے، کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، اور بن گئے معافی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ لیکن یہ والا طریقہ نہ رکھیں جو ایک بدعت قبیحہ ہم نے ایجاد کر لی۔ ایک میسج، میں نے زندگی میں اگر آپ کی دل آزاری کی ہو، آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، ٹنگ، چلو جی معاف کرے نہ کرے ورنہ بھاڑ میں جا۔ یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ اور ایک نے تو دھمکی، بلیک میلنگ، ایموشنلی دھمکیاں، تھریٹس، میں نے کوئی غلطی کی تو معاف کر دیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو بروز قیامت نبی کریم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ بھائی تو بدماش ہے، بھتہ لینے آیا کہ معافی مانگنے آیا؟ تو الٹا میں
دھمکا رہا ہے کہ بھئی تمہیں شفاعت ہی نہیں ملے گی، گن پوائنٹ پہ گویا کہ معاف کرتا نہیں کرتا، نہ گولی چلاؤ. یہ طریقہ کار سنت کے مطابق نہیں. یاد رکھیں آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی دل آزاری ہوئی ہے، سب کے سامنے تکلیف دی ہے، وہ گلڈ بھی فیل کرتا ہے، ایک بے عزتی فیل کرتا ہے. تو اب اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہوگا، اور ذلیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سامنے جا کے معافی مانگیں. بعض ایسے بچے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی. میرے بچوں، آپ تو خاص طور پر جا کے ماں کے پاؤں پکڑ لیں، والد کے پاؤں پکڑ لیں، چاہے والد صاحب کتنے ناراض ہوں، پاؤں پکڑیں اور معافی مانگ لیں، ورنہ جہنم تیار ہے آپ کے لیے. بالکل کتنے نیک عمل کر لیں، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے جنت کا حصول بہت مشکل ہے. جا کے معافی مانگیں. اگر تکلیف پہنچائیے، گھور کر دیکھا، کوئی بکواس کر دی ان کے سامنے. بعض نوجوان خود نکمے ہوتے ہیں، پڑھیں گے نہیں، اور باپ کے سینے پر چڑھ کے کہیں گے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. فلاں کے بیٹے کو دیکھیں، اس کے ابا نے کاروبار کروایا، فلاں کے بیٹے کو سفارش کر کے افسر لگا، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کو تمہارے لیے کیا کیا کرنا واجب تھا، بتاؤ ذرا. معلوم ہے ہمیں یہ چیز؟ نو. والد صاحب پر تو ہمیں دنیاوی تعلیم دینا بھی واجب نہیں تھا، فرض علوم سکھاتے، تربیت کرتے، بس باقی جاؤ. لیکن والد صاحب دنیاوی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں علم دین بھی سکھا رہے ہیں، علم دنیا بھی سکھا رہے ہیں، بیچارے پال پوس کے جوان کرتے ہیں. آپ سینے پہ چڑھ کے پوچھ رہے ہیں کیا کیا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو ایسے نوجوانوں، اور ماں باپ سے پوچھنے کے بجائے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے پوچھو کہ تو نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. جس ٹائم تمہیں پڑھنا تھا تم لڑکی بازیوں میں لگے ہوئے تھے، اسکول کالج یونیورسٹی کے باہر بہنوں کا انتظار کر رہے تھے کب نکلیں اور آنکھیں ٹھنڈی کروں، کبوتر بازیوں میں لگے ہوئے تھے، پتنگ بازی میں لگے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے، 4 گھنٹے تم ٹک ٹاک پر ٹھمکے دیکھ رہے تھے. اب تم امتحان میں فیل ہوئے، تمہیں جاب نہیں مل رہی، تم والد صاحب کو برا کہہ رہے ہو. ویسے ہی بدتمیزی کرنا حرام. حتیٰ کہ اگر ماں باپ کی غلطی ہو تب بھی اولاد ان کا احتساب نہیں کر سکتی. آپ سمجھا سکتے ہیں دائرہ ادب میں رہ کے کہ ہاتھ جوڑ کے کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، جیسے بھی میں نے بتایا ناراضگی والے مسئلے پر ہاتھ جوڑ عاجزی کے ساتھ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. جب وہ غلطی پر ہو تب، اور جب وہ غلطی پر نہ ہو پھر سینے پر چڑھ کر ان کی کمزوریوں کا احساس دلانا اور اپنے نکمے پن کو چھپا کر معاذاللہ ان کا سارا قصور ثابت کرنا، یہ بدبخت اولاد کا کام ہوگا. سعادت مند اولاد ایسا نہیں کرے گی. تو اگر ہو گیا ہے بہرحال معافی مانگ لیں، بیوی سے معافی مانگیں، دوست سے معافی مانگیں، ورنہ یاد رکھیں میدان معاشر میں سارے تیار ہوں گے یہ اور چھوڑیں گے نہیں. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک بیٹا آئے گا، ایک باپ آئے گا. بیٹے نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کی نیکیاں نکال کر باپ کے نامہ اعمال میں ڈالے گا. تو اس وقت باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے میری اور زیادہ نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی کچھ اور نیکیاں لے لیتا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خود غرضی کا دور ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں جس بیوی کو آپ نے تماچے مارے، اسے ماں بہن کی گالیاں دی، سب کے سامنے ذلیل اور بے عزت کیا، اسے گھروں میں چھوڑ دیا میکوں کے اندر کہ نہ تجھے طلاق دوں گا، نہ تجھے نان نفقہ دوں گا، ایسی لٹکا کر چھوڑوں گا، تو کسی سے نکاح نہیں کر سکے گی. بچیاں 10 سال سے میکے میں پڑی ہوئی ہیں اور شوہر باہر کے مزے لوٹ رہا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، لیکن بچی کا حق ادا نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بروز قیامت لڑکی معاف کرے گی؟ یہ گریبان پکڑے گی اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی اللہ تعالیٰ اس ٹارزن کو میرے سامنے کھڑا کر اور مجھے حق دلوا. اور اس وقت ہمارے نام اعمال سے نیکیاں نکلوا کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. ایسے جتنے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے بیویوں کو میکے میں چھوڑا ہوا ہے اور اپنے حاکم ہونے کے احساس کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے طلاق یا خلا کا، اسے ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ یہ جملے کہتے ہیں نہ طلاق دوں گا، نہ خلا کروں گا، نہ نفقہ دوں گا، نہ گھر میں بساؤں گا. پڑھی رہے اب یہاں پر آپ اس کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. تباہ و برباد ہو جائیں گے، یاد رکھیں. ایسے ہی جن لوگوں نے بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کیا ہوا، بلیک میل کسی کو نہ کرے. بعض اوقات کسی کے راز ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، بلیک میلنگ سٹارٹ، میرا کہنا مان ورنہ کسی کو بتا دوں گا. اب اس سے جائز ناجائز پیسے بھی کھا رہے ہیں. لسی پلاوے نہیں پلائے گا، بتاؤں سب کو؟ نہیں یار، یہ رشوت ہے. جہنم کی آگ اتاری ہے اپنے اندر، جہنم کی آگ. ایک بات ذرا میرے بچوں ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، یہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو سمجھائی تھی، یہ یاد کر دیتا ہوں، سب سنیں اچھی طرح غور سے.
جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں، بہت زیادہ گہرا نہ کریں، ایک لمٹ تک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی سے بہت زیادہ دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ تو بعض اوقات ہم دشمنی میں بھی حد سے گزر جاتے ہیں، اس کے راز ظاہر کر دیے، گالیاں بکنا، مارنا پیٹنا، اب دوستی ہو گئی، پھر شرمندگی ہوتی ہے، یار میں نے کیا 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 تھا، بڑے غلط کام کیے تھے، سرکار منع فرما۔ ابھی میں کیوں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، محلے میں دوست ہوتا ہے، اس کو راز بتا دیتے ہیں، پھر بعد میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو وہ بلیک میلنگ کرتا ہے۔ ایسی کیس میرے پاس آیا، میں بڑا حیران ہوا۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اپنی کچھ پکچرز مجھے دو، اب ہسبینڈ وائف ہیں، اس عورت نے کچھ ایسی پکچر دی جو باقی لوگ نہ دیکھیں، اس کو وہ مناسب تھا، وہ تو شوہر تھا، اس کو دے دیں۔ بعد میں ہو گئی ناراضگی، طلاق تک نوبت آ گئی۔ اب وہ کہتا ہے طلاق نہیں دوں گا، کچھ نہیں کرنے دوں گا، شادی بھی نہیں کرنے دوں گا، اگر کچھ ایسا کیا سب تصویریں عام کر دوں گا۔ اب یہ بلیک میلنگ ہے، یہ بلیک میلنگ نہ کریں، یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جتنی بلیک میلنگ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن میں بروز قیامت جتنی دفعہ دل توڑا ہے، دل آزاریاں کی ہیں، اس کا وبال آپ کو بھگتنا ہوگا۔ ایسے ہی نوجوانوں خاص طور پر، اور جو مجھے میڈیا پہ سن رہے ہیں، یہ جو کمبخت پرینک کی بیماری آ گئی ہے ہمارے یہاں، یہ فنی پرینک بنا رہے ہیں، فنی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور کسی کو بھی جا کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، وہ ہائپر ہو رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے ماں بہن کی، عورتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بعد میں آخر ہم تو مذاق کر رہے تھے، وہ جی ہم نے تو کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ کیا مطلب، تم کسی کے کچھ بھی کر لو، بعد میں کہہ دو جی کیمرہ لگایا ہوا تھا، وہ ہنس پڑے، ہاتھ ہلا دے ذرا، ہاتھ ہلا دیا، آپ نے کہا چلو جی کفارہ بھی ہو گیا۔ ارے بھائی کس نے کہا ہاتھ ہلانا کفارہ ہو جائے گا؟ اور آپ جیسے لوگ ہی ان کو دیکھ دیکھ کر پروموٹ کر رہے ہوتے۔ کتنوں نے دیکھا جی 1 ملین 10 لاکھ، ان 10 لاکھ میں آپ بھی ہیں، جس نے وہ دل آزاریوں کے منظر دیکھ کر حوصلہ افزائی کی ہے، اس کو نئی ویڈیو بنانے پر ابھارا ہے۔ بعض تو کمنٹس بھی پاس کرتے ہیں بہت زبردست، بھائی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، ذرا اس پر بھی بنا دو، یہ آپ نے سجیشن دے دی، اور وہ دل آزاریوں میں لگ گیا۔ یہ جو اتنے ہنسانے وسانے کی کوشش کرنے والے ہیں نا کامیڈینس، یہ ناراض ہوں گے شاید میری بات سن کر، لیکن یہ بہت شدید خطرے میں۔ سامنے بیٹھے ہوئے آدمیوں کا مذاق اڑانا، تیری داڑھی، تیرا چہرہ، تیری ناک، تیری وہ، اتنا بیچارہ وہ جھینپ کے ہنس رہا ہوتا ہے، پورے پبلک کو ہنسا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا دل توڑ کر، اسے تکلیف پہنچا کر، اسے اذیت پہنچا کر، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنا کھڑا کرے گا، اور آپ کو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالنی پڑیں گی، اور نیکی ختم ہوگی تو اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں ڈالنے پڑیں گے، اور تباہی اور بربادی ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ مجھے 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا، انشاءاللہ میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں۔ میں نے ٹائمر لگایا ہوا ہے، 1 گھنٹہ 7 منٹ ہو گئے ہیں بیان کرتے ہوئے، انشاءاللہ 1 گھنٹہ 30 منٹ پہ ختم کر دوں۔ اب جو میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہے ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو تباہ کرنے والی، ہمیں جہنمی بنا دینے والی، یعنی خبر دے رہی ہے حدیث کہ نام اعمال کیسے خالی ہو سکتا ہے اور کیسے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس کو بھی غور سے سماعت فرمائیں، اور یہ ہم میں سے اکثر کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل استشہد، کہ سب لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کا بروز قیامت فیصلہ کیا جائے گا، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو شہید کیا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد میں مارا گیا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، تو اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، اسے نعمت یاد دلائے گا، مطلب یہ دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ جواب میں کہے گا کہ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدتُ، اس نے کہا یا رب کریم، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں مارا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، وہ مرا ہے میدان جنگ میں، تلوار چلی ہے اس پر، گردن علیحدہ ہوئی ہے یا آنتیں باہر آئی ہیں، لیکن آپ کا رب فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، تو نے تو اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے تو بہادر کہہ لیا گیا۔ ثُمَّ عُمِرَ بِهِ فَحُسِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ شہید صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کے اندر۔ کون؟ جو اپنے گھر سے چلا، تلواریں اٹھائیں، کئی مہینے باہر رہا، اس نے کفار کا سامنا کیا، مقابلہ ہوا، خوف برداشت کیے، لیکن اس کے پیچھے ایک نیت غلط تھی کہ میں مروں گا تو مشہور ہو جاؤں، لوگ کہیں بھی کیا شہادت ہے اس کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی مشقت اپنے مقام پر، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے آدمی عمل کرے تو اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ ساری ہماری محنتیں برباد کر دیتی ہے اور ہمیں جہنمی قرار دیتی ہے۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا پھر لوگوں کو سکھایا اور اس نے قرآن پڑھا۔ تو اب میں اس کو مختصر کر کے کہتا ہوں، اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نعمتوں میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم سیکھا، پھر علم سکھایا، پھر میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا۔ ذرا غور کریں، قرآن پڑھا تھا نا اس نے علم سیکھا سکھایا تھا، پھر بھی اللہ فرما رہا تو نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ تو بظاہر سچ کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات آدمی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیک عمل مارز وجود میں نہیں آتا۔ اب اگر وہ کہے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے تو وہ نیک عمل شرعی لحاظ سے ہوا ہی نہیں، تو لہذا وہ جھوٹ بول رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا، پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی تھی، بہت مال دیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها، جو بھی راستہ ایسا مجھے نظر آیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے محبوب تھا میں نے نہیں چھوڑا، ہر جگہ مال خرچ، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسجد میں دیا، عمرے کروا دیے، حج کروا دیے، عالم بنوا دیے، ہر کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہہ لیا جائے، وہ بڑے سخی آدمی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، تو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ ذرا اس پہ بھی غور کر لو میرے بچوں اور میرے حضرات کہ جو بعض اوقات کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں لوگوں پر وہ ظاہر ہو جائے۔ اگر ہم گھر میں چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لوگوں کے سامنے ذرا آنکھیں ملیں گے، وہ کہے گا خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، بس یار وہ تہجد میں اٹھے تھے نا، نیند نہیں پوری ہوتی، سنا دیا کہ ابو تہجد پڑھ رہے ہیں صاحب، بھائی چھپا لیتے نا، چندہ دیں گے، مسجد میں اعلان ہونا چاہیے، اعلانیہ طور پہ چندہ، بعض اوقات بڑی چیز لگواتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ابا کی نیم پلیٹ لگا دو یہاں پہ، حاجی فلاں کے نام کی یہ لگا دیا، بھائی کیا ضرورت ہے نام لگانے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ اللہ کو دکھانا؟ تو یاد رکھیں کہ جس کام سے، جس عمل سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اسے لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے درمیان واہ کروانے کے لیے کرنا، یہ ہمیں ہمارے عمل کو تباہ کر دیتا ہے، اور نہ صرف تباہ کرتا ہے، اگر یہ ہوتا نا چلو ثواب نہیں ملے گا، چلو یار ثواب نہیں ملے گا، عذاب بھی تو نہیں ہوگا، لیکن یہاں کیا ہے؟ ثواب ضائع اور جہنم میں۔ اس میں ہم بھی خطرے میں ہیں، ہمیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور ایک عالم کو کی شان ہی یہ ہے کہ وہ احتساب کرے۔ اگر میں بیان کروں تو مجھے اللہ کے لیے بیان کرنا چاہیے، آپ کے لیے نہیں، حقیقتاً۔ اگر میں کہوں کمیٹی کو خوش کرنے کے لیے بیان کر دوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے، صرف نعرے لگوانے کے لیے، یہ بھی ایک ریا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے بجائے مال کو یا آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کو ارادہ بنایا، ہرگز نہیں۔ ہمیں ایک ایک جملہ بولتے ہوئے اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایک صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے منہاج العابدین میں، تو پڑھتے پڑھتے غنودگی طاری ہو گئی، چھت پھٹی، 2 فرشتے آئے، ایک نے کہا لکھو ان کی قرات کا ثواب، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی، وہ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ایک لفظ چھوڑ گئے، آگے نکل گئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں
تو جب وہ فرشتہ لکھ چکا تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ بھی تو میں نے پڑھا تھا، اس کی نیکیاں تو لکھیں۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، جب آپ پڑھ رہے تھے یا آپ کی کھڑکی کے سامنے سے ایک شخص گزرا تھا، اس لفظ کو آپ نے اس لیے تھوڑا اونچا پڑھ دیا تھا تاکہ وہ سن لے کہ آپ تلاوت کریں، اس کا ثواب نہیں ملے گا، باقی تو ملے گا۔ ہم بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی برابر میں آ جاتا ہے جو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر دیکھیں خوش و خضوع آنکھیں بند کر کے اور بڑا عین عین ایسا نکالیں گے، عین اور ہا بھی واضح نکلے، اور جب کوئی نہیں ہوگا دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو پھر جو یہ ایکسپریس ٹرین چلتی ہے، توبہ دھن دھن چکا چک دھن دھن چکا چک، تیز تیز سجدے، تیز تیز سب، ابھی ہماری الحمدللہ رب العالمین یہ ختم ہو، آمین، رکو سجود میں، ارے بھائی اتنی تیز نماز کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جب آپ پبلک کے سامنے ہوئی ہوں، اسی طرح بعض شادی ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے نماز نہیں پڑھیں گے، اب وہ 4 آدمی اٹھ کے جا رہے ہیں نماز کے لیے، سوچتے ہیں میں بیٹھا رہوں گا تو بولیں گے تو بھائی نماز نہیں پڑھتا، وہاں بیچارے جا کے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے، اگر اکیلا ہوتا کبھی نہ پڑھتا۔ یہ ہے ریا، پڑھنی چاہیے تھی، ان کی پرواہ نہ کرتے، پڑھتے، لیکن ہم صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ نتیجہ نکلتا ہے گھر میں جب پڑھے ہوتے ہیں فجر کے اندر آنکھ بھی کھل جاتی ہے، کون نماز پڑھے، یہاں کون سا کوئی برا کہنے والا، پڑھے رہتے ہیں۔ وہی شخص شادی ہال کے ٹائم پہ چلا گیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ اگر کوئی چندہ دیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں، بس یہ نیکی، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیں سو کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے، گناہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس پہ توبہ کر لیں اور ذہن میں رکھیں کہ یار میری گرفت ہو سکتی ہے، نیکی کریں اور بھول جائیں، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، واہ واہ کے لیے نہ کریں، کوئی سپیس حاصل کرنے کے لیے نہ کیجئے، ورنہ یہ ہوگا۔ اب یہ بیچارے نعت خان مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ طبقہ آرٹسٹ، یہ لوگ پڑھتے ہیں نعتیں، اگر پبلک نہ سن رہی ہو، کوئی کھڑے ہو کر پیسہ نہ سنائے تو ان کو نعتیں پڑھنے بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ میں صرف پیشہ وروں کی بات کر رہا ہوں، اچھے نعت خوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اخلاص سے پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیشہ ور ہی زیادہ ہیں ہمارے یہاں جو پیسہ آپ کی جیب سے نکلواتے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈے بیٹھے ہیں، وہ باہر نکل کے کہیں گے بڑی ٹھنڈی پبلک تھی یار، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی جھومنا اومنا، نہ کوئی پیسہ، پھر آپ کہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم پھر آؤ گے اگلے سال؟ میں کبھی نہیں آؤں گا، یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ اور اگر 1,000 کے نوٹ آپ اڑا دیں، پھر دیکھیں نعت خان کا عشق رسول جاتا ہے 7ویں آسمان پر، ایک ہی شعر کو بار بار پڑھے گا، بار بار پڑھے گا۔ اچھا، چودھری صاحب کی پسند کے 2 شعر، حاجی صاحب کی فرمائش کے 2 شعر، ملک صاحب کی فرمائش کے 2 شعر، میزبان کی فرمائش کے 2 شعر، اندر سے بچہ لڑکتا ہے کہ امی کہہ رہی ہیں یہ پڑھ دے، بہن جی کی فرمائش پہ 2 شعر، پتہ ہے کہ یہاں سے بھی کچھ نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، یہاں سے۔ بھائی کبھی یہ بھی کہو ٹھیلے والے کی فرمائش پہ 2 شعر، چنگچی والے کی فرمائش پہ 2 شعر، چھولے والے کی فرمائش پہ 2 شعر، چوکی دار کی فرمائش پہ 2 شعر، نہ تم اس قابل ہو کہ تمہاری فرمائش پہ شعر پڑھیں؟ تم نکالو گے کیا؟ مجھ سے لے لو گے، الٹا مدد مانگ لو گے، بھاگ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہوگی تمہاری۔ اب آپ جب حاجی صاحب کی فرمائش پہ 2 شعر پڑھ رہے ہیں انہیں خوش کرنے کے، اس میں کون سا اللہ کی رضا ہے بھائی؟ چلیں حسن ظن قائم کر لیں، کوئی بہت پیچھے رضا ہوگی کہیں چھپی چھپائی جس تک ہماری رسائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ پیسے لے کر نعت پڑھنا، یہ تو آپ دنیا میں اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ ایک فون کر کے دیکھیں، یہ پیشہ ور نعت خانوں، آپ کہیں کہ بھائی ہم نے نعت خانے رکھوانی ہے سالانہ، بڑی پبلک ہوتی ہے، بالکل آ جائیں گے، لیکن آپ کہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ہمارے پاس بالکل نہیں ہیں، صرف آپ اللہ کی رضا کی خاطر آئیے گا، چنگچی ہم بھیج دیں گے، چنگچی پہ آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ عاشق رسول کیسا آپ کے پاس آتا ہے اڑ کر، اور کتنے اچھے تمغے دیتا ہے آپ۔ میں نے ایک نعت خان کو فون کیا کسی کام سے، اس کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے کہا چلو بتاتا نہیں ہوں اس کو، میں نے کہا فلاں کہاں ہیں، جو مصروف ہیں آپ مجھ سے بات کریں۔ اچھا نعت خانی کی بھی کوئی مسئلہ تھا، کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے کہا کہ ایک ہمیں نعت خانی رکھوانی ہے، حضرت آ جائیں گے کیا؟ آ جائیں گے۔ میں نے کہا حضرت کچھ پیسے سے بھی لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ایک نعت خان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بالکل وہ خدمت لیتے ہیں۔ پھر کہیں گے ویسے آپ ہیں کون؟ میں نے کہا مجھے مفتی محمد اکمل کے۔ اور مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا لہجہ اتنا سخت، اتنا حقیر تحقیری لہجہ کہ اگر میں کہتا نا کہ نہیں میں ہم تو پیسے نہیں دے سکتے تو مجھے اور سنا دیتا 10-5۔ پہلے اس نے بھاشن دے دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ نعت خان تو 7ویں آسمان سے نیچے آتے۔ اللہ نہ کرے میدان معاشر میں یہ جو پیسے کھاتے رہے نا نعت پڑھنے کے، ان کا انجام اس طرح کا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہیں نعمتیں دی تھیں
محفل میں اسپیس دیا، تمہارا نام اونچا کیا، تمہیں لوگ پیسے دیتے تھے، باہر کے ملک میں جاتے تو پاؤنڈ اور ڈالر تمہارے اوپر لٹائے جاتے تھے، یا رب کریم ہاں، اس کے جواب میں کیا کیا؟ تیرے حبیب کی ثنا کی۔ اللہ جواب میں فرمایا سارا بدلہ تو دنیا میں لے لیا، چلو پھر۔ اس لیے میں اپنے مخلص مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہوں، اپنے بچوں کو نعت خوانی آپ سکھائیں، کوئی حرج نہیں، پیشہ ور نعت خوان نہ بنائیے گا، ورنہ آپ وہ باپ ہوں گے جو اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے کہ آپ کا بچہ پھر ڈالر کے لیے پڑھے گا، وہ پیسے کے لیے پڑھے گا۔ جب 100 کے نوٹ گریں گے اس کا جوش کم ہوگا، 500 کے آئیں گے اس کا جوش اوپر بڑھے گا، اگر 1000 کے آئیں گے وہ مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر 5,000 کے نوٹ ڈالیں گے وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا خوشی کے مارے۔ نہ ڈالیں اپنے بچوں کو آزمائش میں، بالکل تباہ ہو جائیں گے ہمارے بچے۔ میرا بچہ نعت پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھواتا ہوں پبلک کے اندر، کبھی گھر کی محفل ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ میرے بچے اگر خدا نہ خواستہ اسٹیج پہ پڑھیں، وہ تو میرے حوالے سے ہی بہت سارے لوگ پیسے دے دیں گے، مفتی صاحب کا بچہ ہے، اور پھر وہ نعت پڑھے گا، اور میرے بچے کے آگے قلب میں لالچ، میں اپنے بچوں کو جہنم کا راستہ دکھاؤں۔ یہ نعت خوان تو خواہ ناراض ہوتے ہیں، میں تو تمہاری ہمدردی کی بات کرتا ہوں۔ تمہیں پیسہ نہ ملے تم نعت نہ پڑھو، تمہیں اسپیس نہ دیا جائے تمہیں نیچے بٹھا کے نعت پڑھوا لو، تمہارے موڈ آف ہو جاتے ہیں، تمہیں بڑا سا صوفہ چاہیے، علماء سائیڈ میں جائیں، دائیں بائیں ادھر ادھر ہٹ جائیں، یہ چوڑے صوفے پر بیٹھیں گے، سید نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم بھی نیچے بیٹھ کے نعت پڑھ لو، ان کے لیے چوڑا صوفہ چاہیے، علماء نیچے بیٹھیں، ان کے لیے کرسیاں نہیں ہوں گی، اور ہماری یہ پبلک بھی عجیب ہے۔ میں صرف ضمناً چند ایک بات عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں کئی مقامات پر۔ پہلی بات، نعت خوان کی قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے مقام و مرتبے خود بنائے ہوئے، خود ساختہ ہے، تو لائیے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، لائیے ایک آیت، لائیے ایک حدیث کہ نعت خوان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ نعت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ان کا مقام مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں علماء کے لیے قرآن و حدیث کی ہزاروں دلیلیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ آپ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میں سرکار نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہم ہیں وارثان نبی۔ لیکن حال کیا ہوتا ہے، پیشہ ور نعت خوان آ جائے، مشہور نعت خوان، تو وارث نبی کو اسٹیج سے دھکا دے دیا جاتا ہے، اور اس پیشہ ور جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جو ڈالر کے لیے پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے، آپ اس کو عزت دے کر ثابت کرتے ہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نگاہوں کے اندر کہ ایک علماء کی وقت اتنی نہیں ہے جتنی ایک نعت خوان کی وقت ہے۔ آپ اچھا کر رہے ہیں، بروز قیامت آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دوسری بات، مجھے جواب دیجئے گا ذرا، ثنا خوان کسے کہتے ہیں؟ بولیے، زور سے بولو یار بھائی، جو نبی کی تعریف کرے اسی کہیں گے نا آپ۔ نعت خوان، اچھا نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت بولیے، نبی کی تعریف، جو نبی کی تعریف کرے اسے کیا کہیں گے؟ نعت خوان کہیں گے۔ نبی کی تعریف کو ثنا بھی کہہ لیں آپ، ثنا مانے تعریف کرنا، جو کرے ثنا خوان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے نبی کی شان بیان فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ نعت بیان فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اب یہ قرآن بتائیں کہ نظم ہے یا نثر ہے؟ قرآن شاعری ہے؟ نہیں، نثر کہتے ہیں عبارت جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نظم ہوتا ہے شعر اشعار۔ قرآن شعر ہے؟ نہیں، قرآن شعر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نثر میں نعت بیان کرنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا آ جائیں، نبی کریم نے خود اپنی شان بیان فرمائی، نظم میں یا نثر میں؟ نثر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ نثر میں نعت بیان کرنا میرے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نعت بیان کی دونوں طرح، نظم میں بھی نثر میں بھی۔ لیکن اگر آپ ریشو نکالیں، 5% اگر نظم میں ہے تو 95% نثر میں ہے۔ اس کا مطلب ہے نثر میں نعت خوانی کرنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی سنت ہے۔ 1500 سال کے جتنے علماء گزرے انہوں نے نظم میں بھی نعت خوانی کی اور نثر میں بھی، لیکن ان کا اگر ریشو نکالا جائے تو 80% نثر نظر آئے گا، اونلی کو 20% نظم نظر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نثر کے اندر نعت بیان کرنا یہ ہمارے اکابرین کی بھی سنت کریمہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ یہ کہتے ہیں جی ہم تو نعت خوان کو اس لیے عزت دیتے ہیں نبی کی نعت پڑھنے والا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو نظم میں نعت پڑھے اسے آپ عزت دے رہے ہیں، اور جو نثر میں نعت پڑھے
وہ تو اس سے زیادہ قابل عزت ہونا چاہیے۔ پھر یہ نعت خان کیوں سر پہ چڑھ گیا؟ ایک عالم کو وہ عزت کیوں نہیں دیتے آپ جو نثر میں سنت الہیہ بھی پوری کرتا ہے، سنت نبی بھی پوری کرتا ہے، سنت صحابہ بھی پوری کرتا ہے، وہ سنت اکابرین بھی پوری کرتا ہے؟ یہ نعت خان تو ان جیسے نعت خانوں سے بڑا افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ نعت خانوں کو آپ نے علماء کے برابر کر دیا، بلکہ اوپر لے گئے؟ جو جتنا بڑا آرٹسٹ، اور ان کو آپ دیکھیں گے ان کے گلوں کے اندر سریا ہے، تکبر کا سریا۔ کبھی کسی بڑے عالم کا ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ تکبر، غرور سے بھرے ہوئے، یہ عزت آپ نے دیکھ ان کو تباہ کیا ہے۔ آپ نے ان کی بیجا مسکا پالش کر کے یہ ثابت کر کے کہ جی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ارے کچھ بھی کام نہیں کر رہے۔ کیا کام کیا ہے ان لوگوں نے؟ وہی یوٹیوب کی نعتیں آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کر، پرانی نعتیں پڑھ پڑھ کر پیسہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ اس سے بہتر تو آپ یوٹیوب پہ سن لیں۔ اتنا آپ ٹائم بھی نکالتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس میں کر لینا، علماء کے نعت خوانی کروائیں، علماء کا بیان رکھیں۔ اب اس کی روش کیا چل رہی ہے ہماری کراچی میں؟ خاص طور پہ میں جیسے کروں، ہمارے کراچی میں کئی شادی کی محفل ہوگی، شادی کی تقریب، اس میں نعت خوانی، بہت اچھی بات ہے بھائی، ڈھول ڈمک کا نہیں ہے، نعت خوانی تو ہے، بہت اچھی بات۔ عالم کا بیان غائب۔ یار آپ 1.5 گھنٹے نعت خوانی کروا رہے ہیں، ایک عالم دین کا بیان نہیں کروا سکتے آپ آدھا گھنٹے کا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ جو نعت خوان نظم میں پڑھ رہا ہے بہت اعلیٰ چیز ہے، اس میں بڑی برکات ہیں۔ قرآن حدیث بیان کرواؤ نہ کرواؤ کوئی ضرورت نہیں، یہ بہت اونچا پہنچائے گا۔ اب بتائیے وہ ریاکاری کے ساتھ پڑھ رہا ہو، کیا اونچا پہنچائے گا؟ لفافہ نہ دو تو منہ بن جائے ان کا، آپ کی محفل میں کبھی نہیں آئے۔ آپ ان ریاکاروں کو پیسہ دے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ بھی مسلمان سنی بچے ہیں، لیکن جو اب ہم نے ایک حشر کر رکھا ہے نا، جب آخری بس حدیث سنا کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ اب ٹائم بالکل ہو گیا ہے۔ اس حدیث کو ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا درد کیا ہے۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنیے، یہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے اس کو کھینچ لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، یعنی سرکار فرما رہے آخری زمانے میں علم ختم نظر آئے گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ اللہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے گا، حتیٰ اذا لم یبقی عالما، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، فسئلوا، پھر یہ جاہل سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو یہ جاہل بغیر علم کے فتوے دیں گے، قرآن و حدیث بیان کریں گے، فضلوا واضلوا، تو یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے اسٹیج پر نعت خان تشریحات بیان کر رہا ہے، قرآن کی تشریح، حدیثوں کی تشریح، غلط تشریحات۔ یعنی نعت خانوں بھائی تم اپنی اوقات میں رہو، تم کہاں قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے آ گئے؟ یہ علماء کا کام ہے، یعنی یہ کام بھی ہم ہی لے لے، علماء کو بالکل معطل کر دو، ہم کریں گے تشریحات اور غلط قسم کی تشریحات۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہاتھ ہلاؤ، جھومو، کیونکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کرتے ہوئے جب تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ ارے بھائی یہ تو کفار اور منافقین کے بارے میں ہے، مومن کے بارے میں تو نہیں ہے۔ ان کی زبانیں کیوں بند کی جائیں گی؟ جب ان کو نام اعمال بروز قیامت دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمارا نام اعمال ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہرے لگا دے گا، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، جسمانی اعضاء بولیں گے ہم نے کیا گناہ کیے تھے۔ یہ کافر اور منافقین کے بارے میں ہے، آپ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایسی بیہودہ بہت ساری تشریحات میں نے سنی ہیں اور نام بڑے بڑے ہیں، اور ہمارے نوجوان انہی تشریحات، اور دیکھو نا بھائی نعت خوان بھی تشریحات کر رہے ہیں، اور بھائی کر کیا رہے ہیں تشریحات، یہ تو دیکھو پہلے۔ اس لیے آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں علماء جلدی جلدی فوت ہوتے چلے جائیں گے، پھر علماء جب ختم ہوں گے تو رہنمائی کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ آگے آئیں گے، یا جفی والی سرکار، شلوار والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، چمی والی سرکار، چھو والی سرکار، الٹے لٹکنے والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، چرس والی سرکار، ان سرکاروں کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے، پھر یہ آپ کو جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔
آپ کے نبی نے تلقین فرمائی، یاد رکھے یہ جہالت آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کے گھروں میں داخل ہوگی، آپ کے بچوں کے عقیدے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی جو فحاشی کا دور آنے والا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو چکا ہے، ہم جنس پرستی کا لائسنس ملے گا۔ آپ کا بچہ اگر کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہے باپ منع نہیں کر سکتا، وہ کرے گا اور لڑکا شکایت کر دے گا، باپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لڑکی لڑکے سے شادی کرے گی، اگر آپ منع کرنا چاہیں گے تو یہ کہیں گے جی ہیرسمنٹ کا کیس بن جائے گا، آپ ان کو ہیرس کر رہے ہیں، آپ ان کو دھمکا رہے ہیں، خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لڑکے لڑکیاں بنیں گے، لڑکیاں لڑکے بنیں گے۔ علماء کو عزت دینا لازم ہے، یاد رکھیں، علماء بنائیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ لیڈر نہیں بنیں گے، مقرر نہیں بنیں گے، سمجھانے والے نہیں بنیں گے، پھر قصہ گو بنیں گے، یہ نعت خان بنیں گے جو اپنا لفافہ لے کر آپ چرس پیو، موالی بنو، زانی، لڑکی بازی کرو، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، پیسہ دو، یہ اپنا کام کر کے باہر نکلے۔ 4 گھنٹے آپ کے لے گئے، دے کے کچھ نہیں جائیں گے، صرف انٹرٹینمنٹ۔ آپ خوش ہوں گے، ہاتھ ہلائیں گے، نعرے لگیں گے، ختم۔ آپ جیسے چرسی تھے چرسی رہیں گے، موالی تھے موالی رہیں گے، زانی تھے زانی رہیں گے، کوئی دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ علماء کا صدقہ ہے کہ علماء ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے اور آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ لہٰذا میرے بچوں، عالم بنو، مفتی بنو، میرا پیغام ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں ہم تو شہری بچے ہیں، ہم کیوں عالم اور مفتی بنے؟ نہیں، عالم اور مفتی بنے، آپ بھی بن سکتے ہیں، خدا کی قسم بن سکتے ہیں۔ کبھی کوئی قریبی ادارہ نظر آئے ٹھیک، نہیں تو میرا نمبر لے لیں، آن لائن پڑھیں، عالم بنے، مفتی بنے۔ ارادہ کریں اپنے ایک بچے کو عالم، عالمہ، مفتی یا مفتیہ بنائیں گے تو یہ کروڑوں کی آبادی کور ہوگی۔ آج ہماری خواہش ہے کہ دین ہر جگہ نافذ ہو، ٹھیک ہے، دین ہر جگہ نافذ ہو۔ دین ایسے نافذ نہیں ہوگا، دین فرد سے ہوتا ہے۔ افراد کہاں ہیں آپ کے پاس؟ قاضی کہاں ہیں؟ آپ کی ایک ایک گلی میں 100 گھر ہیں، ہر گھر کے اندر آپ 2 فرد بھی لگائیں، 200 آدمی، 200 آدمی پہ ایک عالم تو ہونا چاہیے جو فیصلے کرے۔ ہیں آپ کے پاس؟ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم دین کو لے آئیں گے، نافذ کر دیں گے، کیسے نافذ کر دیں گے؟ خواب میں کر دیں گے۔ افراد کہاں ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے استاد محترم گل احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ ایک حکمران تھے پاکستان کے، وہ اچھے ریلیشن تھے ان کے ادارے کے ساتھ، تو ہمارے استاد صاحب روزانہ پریشان بیٹھے ہوتے تھے۔ ہم پوچھتے استاد صاحب کیا ہو گیا؟ بھائی دیکھو یار یہ آدمی ہے، کچھ درد بھی رکھتا ہے، تو نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کا اعلان نہیں کرتا۔ اچھا بھائی، ایک دن استاد صاحب بڑے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے، استاد صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے یار اس نے اعلان کر دیا نظام مصطفیٰ نافذ کرنے۔ میں نے کہا استاد صاحب تو خوشی کی بات ہے، مٹھائی کھلائیں۔ فرمایا نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے اعلان کر دیا تو ہم وہ افراد کہاں سے لائیں گے جو نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے؟ اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ سپورٹ تو کر سکتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے، افرادی قوت کے ذریعے۔ نفاذ تو وہ کرے گا جو جانتا ہوگا، وہ عالم دین ہے، وہ آپ پیدا کرنے کے لیے توجہ نہیں کر رہے۔ آپ کے لاکھوں روپے کھانوں پر، پینے پر، لسیوں پر، شادی بیاہ پر، نعت خوانیوں پر، 11ویں پر، 12ویں پہ لگ رہے ہیں۔ میں آپ سب سے کویسچن کرتا ہوں، آپ نے اپنے قریبی اہل سنت کے ادارے میں پچھلے پورے سال میں کتنا چندہ دیا؟ آپ نے کتنے طلبہ کو سپورٹ کیا ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ادارے میں جائیں اور کہیں کہ جو ذہین ترین طالب علم ہے اس کے پورے 8 سال کی پڑھائی کا خرچہ میں دیتا ہوں، اس کو عالم اور مفتی بنا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے ادارے کے اندر باہر کے کئی لوگ طلبہ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب کوئی عالم اور مفتی بتائے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ میں جہاں جاتا ہوں علم کی ترغیب دیتا ہوں، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے پبلک کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگوں میں علمی شعور بیدار ہوا ہے، لوگ اپنے بچوں کو عالم اور مفتی بنانے کے لیے تیار ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا را آپ بھی کرتے ہوں گے، مزید کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، بچوں کو بنائیں۔ یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں بد مذہبیت آپ کے گھر پہ چھائی ہوئی ہے، فحاشی چھائی ہوئی ہے، جہالت قائم رہی، آپ چلے گئے، اگلی 3-4 نسلوں کے بارے میں سوچیں ہوگا کیا؟ اس لیے ہمت کریں اور عالم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی، خاص مجھ گنہگار کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہیں شب برات والے دن بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے، کوئی حوالہ؟ یہ اکابرین کی طرف سے مشورے کرنا چاہیں کریں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔
یہ بیری کے پتوں کی بڑی فکر ہے، جہنم کے عذاب کی فکر نہیں ہے ہمیں نا، کوئی پرچی ایسی نہیں آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائیں۔ بیری کے پتے، وہ سورہ مزمل پڑھ کے آٹے کی گولیوں پر وہ سفر کے اندر مچھلیوں کو کھلائیں، جس میں تو بڑی پہنچی ہوئی ولیہ مچھلی ہے نا، کھاتے ہی کہے گی بھائی محمد اکرم نے کھلایا بھائی، اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، بخشش کے پروانے جاری ہو گئے۔ یار کیا تم خواب دیکھ رہے ہو بھائی؟ نہ قرآن پکڑا نہ حدیث پکڑی، بیری کا پتہ، نہ نہائیں بیری کے پتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نہانے والے کون سے خوشحال ہو گئے، ہر سال نہا رہے، اتنی کرائسس میں، کرنے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھا رہا ہوں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا بھائی جان۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دعائے عاشورہ جو کہ 10 محرم والے دن پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ بزرگان دین سے جو منقول چیزیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن فرض یا واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ اور آئینے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگی، کیونکہ آئینے میں نظر آتا ہے نا اکثر خش و خضوع کے خلاف ہوگی تو پڑھنا مکروہ کہلائے گا۔ فرسٹ رمضان 25 رمضان تک فہم دین، اس میں کیا کیا ہوگا؟ دیکھیں حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، یہ میرے مزاج کے عین مطابق ہے۔ اس رمضان، پہلی رمضان سے 25 رمضان تک آپ کی اس مسجد میں فہم قرآن کورس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خدا را دین کی طرف آئیے۔ ہم جب کسی مشہور نعت خوان کا پوسٹر دیکھ لیں تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور امام صاحب اعلان کریں یہ درس قرآن ہوگا تو عمومی پبلک چلی جاتی ہے، جو ریگولر نماز جو ہوتے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ فہم دین کورس ہے، انہوں نے بتایا کہ اس میں انشاءاللہ شرعی مسائل بھی ہوں گے، قرآن وغیرہ بھی سکھائیں گے، حدیث وغیرہ ہوگی، تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس میں ایڈمیشن لیں۔ یہ داخلہ فارم ہے انہوں نے بنایا ہے، یہ آپ ضرور اس میں ایڈمیشن لیجئے۔ باقی پروسیجر یہ بتا دیں گے انشاءاللہ، تو ٹائم نکال کر، اگر آپ کا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے، اس ٹائم کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ضرور تشریف لائیے۔ اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا، بس 2-3 میں چیزیں عرض کر کے بیان ختم کر دیتا ہوں، یعنی بس یہ اعلان ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں تفسیر قرآن ہوتی ہے، آپ ضرور سنیں۔ اگر کسی کو ٹائم نہ ملے تو یوٹیوب پر میری تفسیر ہے تدبر قرآن، اس کو آپ روزانہ ڈیلی ایک ایپیسوڈ دیکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ جو اصلاحی آیت ہوگی، اصلاحی پہلو، یعنی جو مقصود الہی ہوتا ہے آیات سے، اس پہ توجہ کی گئی ہے۔ اگر اہل سنت کے عقائد کے اوپر کوئی آیت ہے، تشریحات، اس کو بطور دلیل پیش کرنا، اصلاحی باتیں، تزکیہ نفس کی بات، یہ ضرور آپ سنیے۔ اس کے علاوہ درس بخاری میرا 10 سال سے چل رہا ہے ماشاءاللہ کیو ٹی وی پر، یہ بھی ڈلے ہوئے ہیں درس بخاری، حدیث کے قریب بھی آئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سن لیا کریں، وہ بھی بہت آسانی آپ کو پیدا کرے گا۔ تیسرا فقہ کا پروگرام ہے احکام شریعت، یہ بھی یوٹیوب پہ ڈلتا ہے، شرعی مسائل کے سلسلے میں بہت معاون ہے، علم دین کی طرف آئیے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ فرض علوم کورس اگر آپ کے یہاں ہوتا ہے بہت بہترین ہے۔ اگر بہنیں کرنا چاہیں یا کسی کو کسی مخصوص جگہ پہ ٹائم نہ ملے، میرا نمبر لے لیں، آن لائن ہمارے فرض علوم کورس ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ گروپنگ میں میل اینڈ فیمیل پڑھتے ہیں، پوری دنیا سے ماشاءاللہ لوگ ان کو جوائن کیے ہوئے ہیں، باہر کے ملک والے بچے بچیاں، خواتین، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے پڑھ رہے ہیں۔ فرض علوم کورس ضرور کیجیے گا، بہت ضروری ہے۔ ابھی جو فہم دین کورس کروا رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اس میں عقائد وغیرہ بھی سمجھائیں گے، اس کو بھی جوائن کریں، تو یہ چیز ہے۔ ایک آخری جو میرا 2 کتابوں کے بارے میں، ایک قرب الہی، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، یہ کتاب ابھی تک اگر آپ نے نہیں لی تو ضرور لیجئے گا، یہ بیسٹ بک ہے۔ جیسا بھی میں نے آپ کو، میرا بیان کا خلاصہ یہ ہے، نیک عمل اپنی جگہ، لیکن اس کی نام اعمال میں حفاظت، اس کی پروٹیکشن، یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، غائب ہو جاتا ہے، یہ میدان معاشر میں غائب ہو جائیں گے۔ یہ کتاب آپ پڑھیں، بیسٹ تربیتی بک ہے، مل جائے گی مکتبوں سے انشاءاللہ، قرب الہی۔ دوسری میری بک آنے والی ہے انشاءاللہ، کمپلیٹ ہو گئی، چھپ رہی ہے، یہ طہارت کے موضوع پر ہے، طہارت کا کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی، سب چیزیں، اور ضروری مسائل اور جدید دور کے مسائل بھی ڈالیں۔ بیسٹ بک ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے طہارت کے مسائل، ایک دفعہ اس کو بھی پڑھ لیجئے گا، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، حیض، نفاس کے مسائل، حتیٰ کہ شاید آپ نے منہ زیر ناف کے اوپر باقاعدہ کوئی کسی کتاب میں لٹریچر نہیں پڑھا ہوگا، اس میں پورے چیپٹر ڈالا ہے، ناخن کاٹنے کے بارے میں، مونچھیں، منہ زیر ناف کے بارے میں، اس کی مدت کے بارے میں، کون کون کس طرح کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جدید دور کے اعتبار سے بیسٹ بک ہے، یہ جب آئے تو آپ ضرور لیجئے گا، طہارت کے مسائل کے نام سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ضرور کتاب آپ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔